بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی کی ایک اور اسٹریم میں آپ تمام زائرین کو خوش آمدید۔ میں مفتی نثار احمد قاسمی اور ڈاکٹر عزیر عالم آج کے اس پروگرام کو ہوسٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے آئیے روزے کے مسائل سیکھیں۔ آج ہماری بڑی خوش نصیبی ہے الحمدللہ کہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی وقیع اور بہت ہی موقر عالم دین اور مفتی جناب حضرت مولانا مفتی محمد ثاقب قاسمی فتح پوری صاحب دامت برکاتہم جڑے ہوئے ہیں۔ میں تھوڑا سا حضرت کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوا چلوں کہ حضرت ماشاءاللہ بہت ہی باصلاحیت عالم دین ہیں، اور حضرت کے بہت سارے فقہی مقالات انعام یافتہ ہیں ماشاءاللہ۔ اتنی دقت ریزی اور اتنا آ، اس میں بحث اور اتنی زیادہ حضرت نے جو ہے وہ فقہ کی مباحث کو کھنگال کر ان مقالات کو لکھا کہ بڑے بڑے علماء اور فقہا اور دانشوروں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اسے قبول بھی کیا اور ایک سند بھی دی۔ اس کے علاوہ مفتی صاحب جامعہ معراج العلوم چیتا کیمپ میں حدیث اور فقہ کے استاد بھی ہیں ماشاءاللہ، اور بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ اس میں ایک بہت ہی قابل ذکر کتاب باپ باپ بیٹے اور بھائیوں کے درمیان پارٹنرشپ کی شکلیں، یہ ماشاءاللہ اردو میں کتاب حضرت کی بہت زیادہ مقبول ہے، اور شکاگو سے اس کا انگریزی ترجمہ بھی الحمدللہ شائع ہو چکا ہے۔ تو حضرت کا فیض الحمدللہ دنیا کے چاروں کونوں میں پہنچ رہا ہے، اور ہم سب کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج حضرت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ کسی وجہ سے حضرت ویڈیو میں آنا نہیں چاہیں گے، تو بہت خوبصورت سا نام ہم نے حضرت کی خدمت میں پیش کیا تھا جو انہوں نے اپنے پروفائل پر لگا رکھا ہے۔ میں درخواست کروں گا کہ ہم حضرت کی آڈیو سے ہی مستفیض ہوں، اور الحمدللہ یہ اسٹریم 1 گھنٹہ چلے گی۔ اس میں سوال و جواب بھی ہوں گے، اور اگر آپ اپنا کوئی سوال رکھنا چاہتے ہیں روزے کے مسائل سے متعلق تو آپ یوٹیوب پر یا فیس بک پر کمنٹ کر دیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات کو مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ اب میں درخواست کرتا ہوں حضرت مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب بالترتیب اپنے بیان کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، صدق اللہ العظیم۔ محترم اور معظم علماء اعظام، ناظرین کرام، یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کسی معتبر کام کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بنیادی اوصاف اور بنیادی شرطیں ذکر فرمائی ہیں۔ کوئی بھی کام ہو، سب سے پہلے اس کام کا ہمیں ارادہ کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بمبئی سے لکھنؤ کا سفر کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے ارادہ سفر کرنا پڑے گا۔ اگر وہ سفر کا ارادہ ہی نہ کرے تو ظاہر ہے سفر کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسرے نمبر پر بنیادی چیز ہے سفر کا ارادہ کرنے کے ساتھ ساتھ فزیکلی ایکٹیویٹیز، جسمانی کوشش، اور اس کے لیے مطلوبہ اسباب کا اختیار کرنا۔ اگر کوئی بندہ سفر کا ارادہ تو کر لیتا ہے لیکن اپنے پیروں کو حرکت ہی نہیں دے رہا، قدم ہلا ہی نہیں رہا،
اپنی جگہ ہی بیٹھا صرف ارادے پر ارادے اور خیال پر خیال پکائے جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی عمر ختم ہو جائے گی لیکن سفر کا کبھی تحقق نہیں ہوگا۔ ایک تیسری چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ارادہ بھی کر رہا ہے اور کوشش بھی کر رہا ہے، لیکن اس عمل کی بنیادی شرطوں کو فوت کر رہا ہے۔ تو اگر بنیادی شرطوں کو فوت کرے گا تو اس کا یہ ارادہ بھی بیکار ہوگا اور اس کی یہ کوشش بھی رائے گا ہوگی۔ اب اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر لکھنؤ جانے کا ارادہ بھی کر رہا ہے، ٹکٹ بھی اس نے لے لیا، سامان سفر بھی تیار کر لیا، گاڑی پکڑ کر اسٹیشن تک بھی پہنچ گیا، لیکن لکھنؤ کی ٹرین پکڑنے کے بجائے اس نے پکڑ لیا کیرل کی ٹرین، بنگال کی ٹرین، اپوزٹ سائڈ کی ٹرین، تو ظاہر سی بات ہے اس کی کوشش بھی گئی، اس کا ارادہ بھی گیا اور اس کی محنت بھی بیکار گئی۔ ان تین باتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کسی بھی عمل کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اور اس میں نتیجہ پیدا کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اس کا صحیح ارادہ کریں، پھر اس کے لیے صحیح کوشش کریں اور پھر اس کی مطلوبہ شرائط کو پورا کریں، جب جا کر کے وہ ارادہ پایۂ تکمیل تک پہنچے گا، وہ عمل بار آور ہوگا، وہ کوشش نتیجہ خیز ہوگی۔ اب سنیے، اللہ تعالیٰ نے انہی تین باتوں کو قرآن پاک کی اس آیت میں ذکر فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے جیسی کوشش کرنا چاہیے ویسی کوشش بھی کرے، اور سب سے بنیادی شرط ہے ایمان، اس ایمان کے ساتھ وہ عمل صالح کرے، وہ کوشش کرے، وہ ارادہ کرے، تو اب ان تین باتوں کے بعد اس کی کوشش برابر ہوگی۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ جب یہ ہر عمل کے بارے میں ہے تو یہ آیت کا اصول ماہ رمضان سے متعلق بھی ہے، رمضان کے روزوں سے متعلق بھی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں رمضان بہت مرتبہ اللہ کے فضل سے آیا اور انشاءاللہ عن قریب آنے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں رمضان نصیب فرمائے۔ تو آتا تو ہے رمضان، لیکن ہم ماحول کے اثر سے، لوگوں کو دیکھ کر، اپنے گھر کا رواج اور ماحول دیکھ کر بس رمضان گزار لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں اور روزے داروں میں ہم شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی روزہ ہم نے رکھا، روزے کی روح ہمیں حاصل ہوئی، روزے کا اصل مقصد ہماری زندگی میں آیا، روزے کی چھاپ ہمارے اعضا جوارح میں نمایاں ہوئی، روزہ رکھنے کے بعد اس روزے کے اثرات ہماری زندگی میں پائے گئے؟ یہ سب وہ سوالات ہیں جو ہمیں ایک لمحے کے لیے متفکر کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس حدیث کا مصداق بن جائیں کہ بہت سے روزے داروں کو سوائے بھوک کے کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر ہم اپنی زندگی میں رمضان کو صحیح حق کے ساتھ ادا کرنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کے ان تین اصولوں کی روشنی میں ہمیں اپنے رمضان کو گزارنا پڑے گا اور ہمیں اپنے روزوں کو دیکھنا پڑے گا اور جائزہ لینا پڑے گا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی نماز اچھے سے پڑھی جاتی ہے تو دوسری نماز بھی اگر اچھے سے پڑھی گئی تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو گناہ ہوں گے اللہ ان نمازوں کی برکت سے معاف کر دے گا۔ اگر جمعہ اچھے سے پڑھا گیا اور اگلا جمعہ اچھے سے پڑھا گیا، شرائط کے ساتھ، حقوق و آداب کی رعایت کے ساتھ، تو ان جمعہ اور جمعہ کے درمیان جو ہونے والے گناہ ہیں اللہ انہیں معاف فرما دے گا۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، اگر رمضان صحیح سے گزر گیا، اصول و آداب کی رعایت کے ساتھ گزر گیا، روزے کی روح کو اختیار کرتے ہوئے گزر گیا اور اگلا رمضان بھی ہم نے اسی طرح گزار لیا، تو اللہ ان رمضان کی برکت سے پورے سال کے گناہ ہمارے معاف فرما دے گا۔ تو یہ رمضان کتنی عظیم الشان چیز ہے۔ تو کسی بھی چیز کو صحیح طریقے پر گزارنے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اس کی عظمت کا احساس کریں، ہم اس کی اہمیت کا لحاظ کریں۔ مثال کے طور پر آپ کے ایک ہاتھ میں کیڈبری کی چاکلیٹ ہے 10 روپے والی اور دوسرے ہاتھ میں 5 تولہ سونا ہے، یہ دونوں چیزیں آپ 3 سال کے 4 سال کے بچے کے سامنے پیش کریں اور اسے چوز کا اختیار دیں اور اسے سلیکشن کا اختیار دیں اور اسے کہیں کہ بیٹا ان میں سے کوئی چیز آپ لے سکتے ہو،
تو آپ جانتے ہیں وہ کیڈبری 10 روپے والی لے گا، 5 تولہ سونے کو ریجیکٹ کر دے گا، نہیں لے گا۔ اور اگر کسی عقل مند انسان، بڑے سمجھدار انسان کے سامنے آپ یہ دونوں چیزیں رکھیں اور اسے اختیار دیں کہ آپ کون سی چیز لینا چاہتے ہو، تو وہ جانتا ہے کہ 10 روپے کیڈبری کی اہمیت 5 تولہ سونے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ سونے کو اختیار کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ رمضان اہل اللہ کی زندگی میں بھی آتا ہے، نیک لوگوں کی زندگی میں بھی آتا ہے، اور ہم جیسے گنہگاروں کی زندگی میں بھی آتا ہے، لیکن ہماری مثال اس بچے جیسی ہے جو رمضان کی حقیقت کو نہیں سمجھتا۔ اور اہل اللہ کی نظر میں رمضان کیا ہے؟ حضرت معلّہ ابن فضل ایک مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام 6 مہینہ پہلے سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ اگر میری تقدیر میں آپ نے موت لکھ دی ہو تو تقدیر کا بدلنے والا بھی تو ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، نوشتہ تقدیر تیرا لکھا ہوا ہے، تقدیر کا سارا لکھا تیرا ہے، تو تقدیر چاہے بدل سکتا ہے۔ اگر ہماری زندگیوں میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ ہم رمضان سے پہلے موت آ جائے گی، تو اے اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں اس تقدیر کے تراشیدہ کو مٹا دیجئے، اس نوشتے کو مٹا دیجئے، اور ہم سب کی عمروں میں برکت لکھ کر ہمیں رمضان عطا فرما دیجئے۔ آخر کیا بات تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا موجود ہے مجموع الزوائد میں، سند حسن کے ساتھ اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ بلغنا رمضان کا یہی مطلب ہے کہ اے اللہ اگر ہماری عمروں میں وفا نہیں ہے تقدیر میں، تو بھی آپ ہی تقدیر لکھنے والے ہیں، ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے۔ تو آخر کون سی چیز ایسی تھی رمضان میں جس میں یہ ہمارے اسلاف بزرگان دین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اتنا تڑپتے تھے؟ یقیناً رمضان کی وہ رحمتیں، رمضان کے وہ انوارات، رمضان کی وہ برکتیں، رمضان کی وہ سعادتیں جو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نسائی کے اندر حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ایک صحابی کو، علیک بالصوم فإنه لا عدل له وفي روایت لا مثل له، کہ تم روزے کو لازم پکڑو، اس لیے کہ اگر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا گیا، ساری زندگی قضا کرتے رہو گے، اس ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، ذمے سے ادا ہو جائے گا، لیکن وہ نور کہاں سے لاؤ گے؟ وہ انوارات کہاں سے لاؤ گے؟ وہ سعادتیں اور برکتیں کہاں سے لاؤ گے؟ اس لیے رمضان المبارک کا سب سے بڑی تیاری ابھی رمضان المبارک کی یہ ہے کہ ہم خود اور اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو لے کر، فیملی کو لے کر، بیوی بچوں کو لے کر یہ رمضان کی عظمت کا احساس دلائیں، رمضان کی اہمیت کا احساس دلائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، رمضان کی بات نہیں ہو رہی ہے، نفلی روزہ، عام روزہ، ایک دن کا بھی اگر روزہ کسی نے اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اللہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان اتنی بڑی خندق کھود دیتے ہیں، کما بین السماء والارض، جتنا زمین و آسمان کے درمیان مسافت ہوتی ہے۔ جب ایک نفلی روزے کا یہ مقام ہے، تو رمضان کے فرض روزوں کا کیا مقام ہوگا؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یہی ارشاد فرمایا تھا، بد نصیب ہے وہ، محروم ہے وہ، بالکل بیکار ہے وہ انسان جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی ان سعادتوں، برکتوں، رحمتوں کے باوجود مغفرت نہ ہوئی ہو۔ اس لیے رمضان تو بہت ہماری زندگی میں آئے، لیکن جب ہم رمضان کی تیاری کے ساتھ رمضان کو پائیں گے اور ایک ایک لمحے کو گنوانے سے بچیں گے، خاص طور پر رمضان میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ نیکیاں برباد نہ ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ اگر کوئی روزہ رکھ کر بے حیائی نہیں چھوڑ رہا، کوئی روزہ رکھ کر غیبت نہیں چھوڑ رہا، چغلی نہیں بند کر رہا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہا، کاروبار میں دھوکہ اور فراڈ نہیں چھوڑ رہا، جھوٹی قسمیں نہیں چھوڑ رہا، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بھوک کی اور اس کے پیاس کی۔ روزہ رکھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے فرشتے کافی ہیں، فرشتے تو کھانا بھی نہیں کھاتے۔ اللہ کی تسبیح کے لیے، تحمید کے لیے، تقدیس کے لیے، عبادت کے لیے فرشتوں کی جماعت کافی ہے، اللہ کو ایسے روزے دار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم بھوکے رہیں، بس ہو گیا روزہ۔
روزہ اصل یہ ہے کہ ہم ہر عضو کو روزے کی روح اور چاشنی میں ڈبو دیں۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ وہ کبھی خیانت نہ کرے، موبائل میں غلط فلمیں نہ دیکھے، سیریل نہ دیکھے، غلط چیزیں نہ دیکھے، بد نظری نہ کرے۔ کان کا روزہ یہ ہے کہ میوزک نہ سنے، گانے نہ سنے، فحش نہ سنے، گالیاں نہ سنے، غیبت نہ سنے، چغلی نہ سنے، کسی کی برائی نہ سنے۔ اور اسی طرح زبان کا روزہ یہ ہے کہ وہ گالیاں نہ بکے، غصے میں بے قابو نہ ہو جائے، کسی پر ظلم کی بات نہ کرے۔ پورے اعضا جوارح کا روزہ ہے۔ اگر یہ روزہ ہم نے رکھا تو اب اللہ کا قرآن کہتا ہے، اے مسلمانوں، تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون، تاکہ تم سر سے پیر تک تقوی کی عادت میں ڈوب جاؤ۔ اگر ہم نے اس طرح روزہ رکھا اور اپنے رمضان کو اس طرح بنایا تو پھر آپ یہ سمجھیے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ورنہ بھوکا تو آدمی بیماری میں بھی رہتا ہے، بہت سے پریشانی میں بھی لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں، بہت سے لوگ اس طرح بھی بھوکے رہتے ہیں کہ صبح سے شام تک کاروبار کی وجہ سے ایک لقمہ نہیں چکتے ہیں، تو بھوک تو اور بھی طریقوں سے آدمی بھوکا رہتا ہے۔ تو اگر ہم اسی طرح سے بھوکا رہتے ہیں کہ صرف اپنی روٹین چینج کرتے ہیں، سحری میں کم کھائیں گے اور افطار میں دبا کر کے کھا لیں گے اور تھوڑا سا ٹائم چینج کر لیں گے کھانے پینے کا، اگر روزہ اسی کا نام ہے تو پھر یاد رکھیے یہ روزہ ہم رسمی رکھ رہے ہیں، رواجی رکھ رہے ہیں، مزاجی رکھ رہے ہیں، دینی نہیں رکھ رہے ہیں۔ یہ رواجی اور سماجی روزہ ہے، یہ دینی روزہ نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کی تیاریوں میں سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ ایک تیاری میں نے یہ بتائی کہ اس کی عظمت کا استحضار خود اپنے دلوں میں اور اپنے گھر والوں کے دلوں میں بار بار بٹھایا جائے، اور ایسی کتابیں پڑھی جائیں، تعلیم کی جائے جس سے رمضان کی عظمت کا استحضار ہو۔ اور ایک مختصر سی بات بتا کر پھر آگے کے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ رمضان کی ایک بہت بڑی تیاری یہ ہے کہ اپنے ظرف کو صاف کر لیا جائے، اپنے دل کے برتن کو درست کر لیا جائے، صاف کر لیا جائے۔ اگر گھر کا برتن گندا ہو، دودھ والا دودھ لے کر کے آتا ہے لیکن وہ دودھ گندے برتن میں نہیں ڈالتا، اس لیے کہ دودھ ڈالنے کے لیے برتن بھی ویسا ہونا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے رمضان کی سعادتوں، برکتوں، رحمتوں والا جو خزینہ اور مہینہ آ رہا ہے، یہ ہر ظرف کے اندر اور ہر دل کے اندر اس کی رحمتیں نہیں گھسیں گی۔ اس لیے کہ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین لوگوں کی نماز پڑھنے والے کے کان کے اوپر بھی نہیں چڑھتی ہے۔ ثلاثۃ لا ترفع صلاتهم، تین لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نمازیں فوق آذانہم، ان کے سجدے، ان کی تلاوت، ان کی عبادت، ان کا ذکر، ان کی کوئی بھی چیز ان کے کان کے اوپر بھی نہیں چڑھتی۔ اللہ کو سب سے زیادہ سجدہ پسند ہے، سب سے زیادہ قرب خدا کا، رحمان کا بندے کو سجدے میں نصیب ہوتا ہے، وہ سجدہ بھی کان کے اوپر نہیں چڑھتا۔ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ وہ تین لوگ؟ اس میں سے تیسرے نمبر پر آقا نے ارشاد فرمایا، اخوانی متصارمانی، ایسے دو لوگ جن کے سینے پھٹے ہوئے ہیں، جن کے سینوں میں کینہ ہے، جن کے دلوں میں نفرت بیٹھی ہوئی ہے، جو ایک دوسرے سے حسد اور بغض کی آگ میں جل رہے ہیں، ایسے لوگوں کی نمازیں قبول نہیں ہیں۔ آپ سوچیں ہمارے روزے کیسے قبول ہوں گے؟ اور شب قدر سے زیادہ مغفرت والی رات کون سی ہوگی؟ چنانچہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی رمضان میں بہت سے لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، تو صحابہ نے سب سے پہلے یہی سوال کیا، کیا وہ شب قدر کی رات ہوتی ہے؟ تو سب سے زیادہ مغفرت کی رات شب قدر کی رات ہوتی ہے، شب برات کی رات ہوتی ہے۔ ان دو راتوں کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے، 7 لوگوں کی مغفرت ان راتوں میں بھی نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک وہ ہے متشاحن، جس کے سینے میں کینہ بھرا ہو۔ جب شب قدر میں ایسا بندہ معاف نہیں کیا جائے گا، شب برات میں معاف نہیں کیا جائے گا، سجدہ اس کا کان کے اوپر نہیں چڑھے گا، نماز روزہ تلاوت اس کی قبول نہیں ہوگی، تو پھر کیا فائدہ ایسی عبادت کا جو قبول نہ ہو؟ اس لیے دوسری تیاری یہ ہے کہ اپنے اس سینے کو کینے سے پاک کیجئے۔ لڑائیاں، جھگڑے، کدورتیں، بغض، عداوت، ذرا ذرا سی بات میں رشتے ناتے توڑ دینا، شادی بیاہ چھوڑ دینا، خوشی غمی سے منہ موڑ لینا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے یہ بھی، کہ اگر کوئی بندہ بغیر کسی شرعی عذر کے اپنے بھائی سے روٹھا رہتا ہے اور اسی حالت میں اگر موت آ جاتی ہے تو اس کا ٹھکانہ سیدھے جہنم ہے۔ تو اس لیے
رمضان کی ایک بڑی تیاریوں میں یہ بھی تیاری ہے کہ ہم سچی توبہ کر کے جہاں اور گناہوں سے اپنے دل کو صاف کریں گے، خاص طور پر سینے کے کینے کو، کدورتوں کو کھرچ کھرچ کر کے مٹائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بنیادی طور پر رمضان کی دو تیاریاں میں نے بیان کی۔ اور جب رمضان شروع ہو جائے تو شیطان بہت ہوشیار ہے، اگرچہ شیطان قید کر دیا جاتا ہے لیکن اس کا گرو نفس تو موجود رہتا ہے، وہ بھی بہت ہوشیار ہے۔ اور قرآن پاک نے، عجیب بات ہے، شیطان کا جہاں ذکر فرمایا وہاں یأمرو کا لفظ موجود ہے، یأمرو بالسوء والفحشاء، وہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور جہاں نفس کا ذکر فرمایا قرآن کہتا ہے لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یعنی وہاں صیغہ مبالغہ آ گیا کہ بہت زیادہ برائی کی دعوت دینے والا، بہت زیادہ برائی کی ترغیب دینے والا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے شیطان چیلا ہے، نفس اس کا گرو ہے، نفس بہت خطرناک ہے۔ تو اس لیے یہ نفس موجود ہوتا ہے، رمضان کی گھڑیوں کو یوں ہی اپنے مزاج کے اعتبار سے ضائع کرا دیتا ہے، سونے میں یا چند رکعتیں پڑھ لینے میں۔ تو رمضان جب شروع ہو، اس کے شروع ہونے سے پہلے اپنا ہر ایک ایک وقت کا شیڈول طے کر لیجئے۔ علماء لکھتے ہیں ہر وقت کے لیے کام ہو اور ہر کام کے لیے وقت ہو، ایک ایک لمحے کے لیے وقت متعین کیجیے۔ ہمیں اتنے گھنٹے سونا ہے، اتنے گھنٹے پڑھنا ہے، اتنے گھنٹے یہ کام کرنا ہے، اتنے گھنٹے دعا کرنا ہے، اتنے پارے تلاوت کرنا ہے، اپنے عقائد صحیح کرنا ہے، اپنے بچوں کے عقائد صحیح کرنا ہے، ایمانیات اسلامیات سکھانا ہے، قرآن اگر صحیح نہ ہو تو وہ صحیح کرنا ہے، تصحیح قرآن کرنا ہے، بہت سارے کام ہے، دین سیکھنا ہے۔ تو ایک ایک لمحہ متعین کر کر کے اپنے آپ کو پورا قیمت وصول کرنے والا بنائیں۔ یہ رمضان کی مختصر تیاریاں ہیں جو میں نے عرض کی، اور اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ مسائل کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، ورنہ فضائل میں ہی اچھا خاصا وقت پورا نکل جائے گا۔ جی 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 مفتی صاحب مفتی صاحب، انشاءاللہ۔ تو تو اس میں بنیادی چیز جو مسائل کے بارے میں ایک بات میں عرض کروں کہ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير من أن تصلي 1000 ركعة۔ کہ ابو ذر، اگر تم صبح جاؤ اور قرآن کی کوئی ایک آیت سیکھ لو، یہ تمہارے لیے 100 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ پھر آقا نے اس کے بعد جو جملہ ارشاد فرمایا بڑا عجیب ہے، فرمایا ابو ذر، اگر تم علم کا کوئی چیپٹر سیکھ لو، علم کا کوئی باب سیکھ لو، چاہے اس پر عمل کرو یا نہ کرو، ابھی عمل کا موقع آئے یا نہ آئے، تمہارا صرف یہ سیکھ لینا 1000 نفل رکعتوں سے افضل ہے۔ اللہ، آج ہم شب بیداری کو، ٹھیک ہے بہت اہم چیز ہے شب بیداری، نفلی عبادات، نفلی اعمال بہت اہم چیز ہیں، لیکن دین سیکھنا، مسائل سیکھنا، احکام سیکھنا، شریعت سیکھنا شریعت کی نظر میں اس سے بہت زیادہ افضل ہے، اس سے بہت زیادہ بہتر ہے، کیونکہ شریعت میں ایک بنیادی اصول ہے، علم لازم سے علم متعدی بہتر ہے۔ جب آدمی علم سیکھتا ہے، مسائل سیکھتا ہے، تو اس سے خود اپنی ذات کو بھی نفع پہنچاتا ہے اور خلق خدا کو بھی نفع پہنچاتا ہے۔ اور آقا نے اصول بیان فرمایا، حدیث بخاری موجود، خیر الناس من ينفع الناس، اللہ کی نظر میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو اس لیے ہم جو یہاں پر ابھی مسائل ڈسکس کریں گے اور مسائل پر بات کریں گے، تو الحمدللہ مسائل کا ایک باب سیکھیں گے، روزوں کا پورا ایک باب سیکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم آج اس فضیلت کو پانے کی کوشش کریں گے کہ ایک باب کا سیکھ لینا، ایک طرح کے مسائل سیکھ لینا، یہ 1000 نفل رکعتوں سے افضل ہے۔ اور طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، جو اسے حلال حرام سکھائے، جو اسے عبادات کے مسائل سکھائے، موٹے موٹے ضروری مسائل بتائے، یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال 1252 ہجری میں ہے، تقریباً آج سے 200 سال پہلے تقریباً۔ انہوں نے فتاوی شامی کے مقدمے میں بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں لوگ بہت زیادہ فضائل اور اس طرح کی چیزوں پر توجہ دیتے ہیں اور دین سیکھنے اور مسائل سیکھنے کے بارے میں اہمیت نہیں دے رہے ہیں، توجہ نہیں دے رہے ہیں۔
پھر حضرت قسم کھا کر کے فرماتے ہیں وَلَعَمْرِي هَذَا مِنْ أَهَمِّ الْمُهِمَّاتِ فِي هَذَا الزَّمَانِ لِأَنَّكَ تَسْمَعُ كَثِيرًا مِنَ الْعَوَامِ يَتَكَلَّمُونَ بِمَا يُكَفِّرُ وَهُمْ عَنْهَا غَافِلُونَ، کہ ہمارے زمانے میں لوگ کفریہ جملے بول رہے ہیں، ہمارے زمانے میں لوگ ایسے جملے بول رہے ہیں جس سے بیویاں حرام ہو جاتی ہیں، جس سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، جس سے رشتہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن لوگوں کو کچھ خبر نہیں ہے۔ تو اب یہ بتائیے ان مسائل کا سیکھنا فرض ہے یا نہیں فرض ہے؟ جب 200 سال پہلے یہ صورتحال تھی، تو آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، علم سے دوری کا دور ہے، بے دینی کا دور ہے۔ آج کے زمانے میں اس طرح کے مسائل کا سیکھنا اور ان چیزوں کا سیکھنا کتنا اہمیت رکھتا ہے اور کتنا اہم ہو جاتا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں حضرت مفتی نثار صاحب دامت برکاتہم کو اور ڈاکٹر عزیر صاحب دامت برکاتہم کو کہ ان حضرات کی مساعی جمیلہ سے ہم سب کے لیے یہ آسان ہوا کہ ہم اس طرح کے مسائل پر ڈسکس کریں، بات کریں، سیکھیں اور سکھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اب اس رمضان کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے بہت سے مسائل آتے ہیں۔ ظاہر ہے تھوڑی سی مختصر سی نشست میں وہ مسائل نہیں آ سکتے مکمل، لیکن ضروری جو مسائل ہیں اور مختصر ضروری جو اہم چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ میں جلدی جلدی ذکر کرتا ہوں، تاکہ زیادہ سے زیادہ ان مسائل کو ہم حاصل کر سکیں، سیکھ سکیں اور عمل کر سکیں۔ سب سے پہلی چیز رمضان کے روزے کے تعلق سے جو آتی ہے وہ نیت کی آتی ہے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور سنن نسائی کی حدیث میں آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا جس نے روزے کی نیت نہیں کی فلا صیام لہ، اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ تو روزہ ہونے کے لیے سب سے پہلے نیت ضروری ہے، لیکن نیت کا مفہوم کیا ہے، نیت کب کرنا چاہیے اور نیت کس طرح کرنا چاہیے، اس تعلق سے مجھے چند باتیں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نیت کا مطلب زبان سے کچھ کلمات کہنا یہ بالکل نہیں ہے۔ نیت اصل نام ہے عزم القلب علی الفعل یا بالترک، کسی کام کے کرنے پر یا کسی کام کے چھوڑنے پر دل کا پختہ ارادہ کر لینا، اسے نیت کہا جاتا ہے۔ دل میں پختہ ارادے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈاؤٹ فل نہ ہو، اگر ایسا ہو گیا تو ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا، اگر ویسا ہوا تو یہ ہو جائے گا، اس کو نیت نہیں کہتے۔ نیت کا مفہوم یہ بہت اہم ہے۔ جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ کے باب میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے گھر خریدا اور اس نیت سے خریدا کہ اگر مجھے پروفٹ مل گیا تو بیچ دوں گا، نہیں تو اپنے لیے رکھ لوں گا، تو یہ بیچنے کی نیت نہیں مانی جائے گی اور یہ فلیٹ مال تجارت میں نہیں بنے گا، اس لیے کہ نیت نہیں ہے۔ نیت تردد کا نام نہیں ہے، نیت ڈاؤٹ کا نام نہیں ہے، نیت یقین کا نام ہے۔ اس لیے اگر کوئی بندہ بیمار ہو مثال کے طور پر اور رات میں وہ اس طرح نیت کر کے سو جائے کہ دیکھوں گا ہو سکتا ہے موڈ بن رہا ہے، ہو سکتا ہے روزہ رکھ لوں اور ہو سکتا ہے روزہ نہ رکھوں، اور اس طرح کہہ کر کے سو گیا اور اتفاق سے اس کی آنکھ کھلی زوال کے بعد، ضحوہ کبریٰ کے بعد، اب اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا، اور رات میں یہ جو تردد کے ساتھ اس نے نیت کیا تھا اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز نیت کا مفہوم یہ ہے عزم القلب، دل کا پختہ ارادہ کر لینا وداؤٹ تردد، کسی بھی شبہے کے بغیر، کسی بھی ڈاؤٹ کے بغیر، کسی بھی تردد کے بغیر۔ تو دل میں اگر بندہ پختہ ارادہ کر لیتا ہے اور روزہ رکھنے کا، تو یہ نیت پائی گئی۔ اور کن الفاظ میں کہنا ہے، کیا ارادہ کرنا ہے، بس اگر بندہ صرف یہ کہہ لیتا ہے، یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں رمضان کا روزہ رکھوں گا، یا صرف یہ نیت کرتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا، یا میرا کل کا روزہ ہے، یا روزہ ہے میرا مطلقاً، ایسے یہ ساری چیزیں نیت میں آ جائیں گی اور رمضان کا روزہ اس سے ادا ہو جائے گا۔ اگر کوئی زبان سے نیت کرتا ہے، دل میں نیت کرنے کے ساتھ ساتھ زبان سے نیت کر لیتا ہے، تو بالکل کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر زبان دل کا ترجمان بن جائے تو اس میں کیا مذائقہ ہے، اگر زبان دل کی ترجمانی کر دے تو اس میں کیا حرج ہے، بلکہ علماء نے اس کو مستحسن لکھا ہے، بہتر لکھا ہے، تاکہ زبان بھی اللہ کی عبادت میں شامل ہو جائے اور دل بھی اللہ کی عبادت میں شامل ہو جائے، انگ انگ، رنگ رنگ، ڈھنگ ڈھنگ اللہ کی عبادت میں شامل ہو جائے۔ اس لیے اگر زبان سے نیت کر لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک نیت کے الفاظ بچپن میں کبھی یاد کرائے گئے تھے، بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوں گے، بصوم غد نویت للہ تعالی من شہر رمضان۔ تو اس طرح اگر ان الفاظ کے ساتھ کوئی نیت کر لے کہ میں کل کے دن کا روزے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں،
کوئی حرج نہیں ہے، ان الفاظ کے ساتھ بھی اگر کوئی نیت کر لیتا ہے، لیکن ان الفاظ کو ضروری نہ سمجھے، ان الفاظ کو یہ نہ سمجھے کہ حدیث اور قرآن میں یہ الفاظ آئے ہوئے ہیں نیت کے، اور بس یہ نیت میں نے کر لیا تو یہ کافی ہو گیا۔ تو کافی تو ہے، لیکن یہ الفاظ کوئی ضروری نہیں ہے، امت کی سہولت کے لیے کسی عالم نے، کسی شخص نے اس کو بنا دیا تھا۔ اگر کوئی ان الفاظ میں پڑھ لے فبیہا، بہت اچھا، کوئی اردو میں بول دے تو بھی اچھا، کوئی بالکل نہ بولے تو بھی کوئی حرج نہیں، بس دل میں نیت کر لے، نیت کافی ہو جائے گی۔ جس طرح صراحتن نیت ہوتی ہے، اسی طرح دلالتن نیت ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ زبان سے بول دے تو بھی نیت ہو گئی، لیکن اگر کوئی بندہ نہ بولے، ایسا کام کر لے جو اس کی نیت پر دلالت کر رہا ہے، تو بھی نیت ہو جائے گی۔ جیسے مثلا سحری کھا لیا، کسی نے زبان سے کچھ بھی نیت نہیں کیا، سحری میں اٹھا اور سحری کھا لیا، اب دل میں بھی اپنے نہیں سوچا کہ میں نے روزے کی نیت کیا یا نہیں کیا، تو یہ دلالتن اس کی نیت پائی جائے گی، اور یہ عمل سحر، سحری کا عمل، یہی اس کی نیت کے لیے کافی ہوگا اور اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ تو ایک چیز تو یہ، اب دوسری چیز یہ ہے، ہاں اس میں ایک چیز رہ گئی، وہ یہ ہے کہ اگر سحری کرتے وقت، سحری تو کیا، لیکن سحری کرتے وقت دل میں پختہ ارادہ یہ کر لیا کہ بس یوں ہی سحری کر رہا ہوں، گھر میں گھر والوں کو دکھانے کے لیے، اگلا دن روزہ نہیں رہوں گا میں، سفر کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، تو اب یہ سحری کرنا نیت نہیں مانا جائے گا اور اس کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ نیت کب کر سکتے ہیں ہم؟ نیت کا وقت کیا ہے؟ تو بنیادی طور پر ایک بات بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ نیت کا جو وقت ہوتا ہے، پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ رمضان کے ہر روزے کے لیے الگ نیت ضروری ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں کیا بار بار نیت کروں، پورے رمضان کا ہول سیل بھاؤ میں نیت کر لیتا ہوں، پورے رمضان کی ایک ساتھ، اور وہ نیت یوں کرے کہ بھئی پورے رمضان کی میں نیت کر رہا ہوں، تو یہ نیت کافی نہیں ہوگی، صرف ایک روزے کی یہ نیت معتبر مانی جائے گی۔ تو رمضان کے ہر روزے کی الگ نیت کرنا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اب نیت کا وقت کیا ہوگا؟ نیت کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ غروب آفتاب کے بعد سے شروع ہوتا ہے، سورج ڈوبنے کے بعد سے۔ اگلے دن کا جو روزہ ہم کو رکھنا ہے، تو اس کو سورج ڈوبنے کے بعد سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب رات میں ہم کر لیں، یا سحری کے وقت کر لیں، یا سحری کے وقت نہ کریں اور آنکھ لگ گئی سو گئے، اور زوال سے پہلے پہلے، زوال سے مراد یہاں ضحوہ کبریٰ، جو میں انشاءاللہ بھی اس کی وضاحت کروں گا، دوپہر سے پہلے پہلے اگر اس کی نیت کر لیتے ہیں تو رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی دن میں نیت کرتا ہے کہ میں کل روزہ رہوں گا، مثال کے طور پر عصر کے ٹائم اس نے نیت کیا کہ میں کل روزہ رہوں گا، اور عصر کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا، کوما میں چلا گیا، بیمار اس طرح ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، کچھ بول نہیں پا رہا، کچھ کر نہیں پا رہا، اور اگلے دن اسی طرح اس کا گزر گیا، اور اسے نہ کچھ کھلایا گیا نہ پلایا گیا، تو اس کا اگلے دن کا یہ روزہ نہیں مانا جائے گا، کیونکہ نیت نہیں پائی گئی۔ اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے عصر میں نیت کر لیا تھا، اس لیے کہ نیت بیفور ہے، وقت سے پہلے ہے، اور وقت سے پہلے جو نیت ہوتی ہے اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو نیت کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے۔ غروب آفتاب سے آپ رات میں نیت کر لیں، سحری کے وقت کر لیں، سحری کے بعد کر لیں، زوال سے پہلے پہلے کر لیں، ان تمام اوقات میں نیت کی جا سکتی ہے۔ تو رمضان کے روزے میں، نظر معین میں، نفل میں، ان تین روزوں میں زوال سے پہلے پہلے تک نیت کی جا سکتی ہے۔ اور زوال سے پہلے پہلے کا مطلب یہاں آسان زبان میں صرف اتنا ہے کہ جو کیلنڈر وغیرہ میں زوال لکھا رہتا ہے، اس سے کبھی آدھا گھنٹہ پہلے، کبھی 20 منٹ پہلے، اور کبھی کبھی 40 منٹ پہلے تک ضحوہ کبریٰ کا ایک خانہ ہوتا ہے، بعض کیلنڈروں میں ہوتا ہے وہ اصل جس کو نصف النہار شرعی کہا جاتا ہے، اس سے پہلے پہلے ہم نیت کر سکتے ہیں۔ رات میں نیت کرنا یہ افضل ہے، اگر کوئی رات میں روزے کی نیت کرتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اپنے روزے کے لیے رات ہی سے نیت کرنا چاہیے، تاکہ اس کا ارادہ عبادت ابھی سے شروع ہو جائے۔ نیکی کا جو ارادہ ہے، نیکی کا جو جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ مسارعات الی الخیرات کو بہت پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کی طرف سبقت کرنے کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ تو ایک بندہ سحری میں نیت کر رہا ہے، اور ایک بندہ رات ہی سے ارادہ کر رہا ہے کہ نہیں میں اگلے دن کا روزہ رکھوں گا، تو یہ مسارعات الی الخیرات ہے، یہ نیکی کی طرف مسابقت ہے، آگے بڑھنا ہے، اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے رمضان کے روزے کی رات ہی سے نیت کرنا افضل ہے۔
دن میں اگر کوئی بندہ رات میں مثال کے طور پر نہیں نیت کر سکا اور سو گیا، سحری بھی نہیں کھایا، اور دن میں نیت کر رہا ہے، 8 بجے 7 بجے آنکھ کھلی اس کی، زوال سے پہلے 9 بجے مثال کے طور پر آنکھ کھلی، اب وہ نیت کر رہا ہے، تو وہ اس طرح نیت نہیں کرے گا کہ میں ابھی سے روزہ رکھ رہا ہوں۔ اگر اس نے یہ نیت کیا کہ ابھی سے روزہ رکھ رہا ہوں تو کبھی روزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسے یہ نیت کرنا پڑے گا کہ میں یہ جو روزہ رکھ رہا ہوں یہ صبح صادق کے وقت سے میں نیت کر رہا ہوں۔ تو ابھی سے نیت نہ کرے بلکہ یہ نیت کرے کہ میں روزے کی یہ جو نیت کر رہا ہوں صبح صادق کے وقت سے کر رہا ہوں، سونے کی وجہ سے میں اس وقت نہیں کر سکا، اب نیت اگرچہ ابھی کر رہا ہوں لیکن اس کی مراد میری اس وقت سے لے کر کے غروب آفتاب تک روزہ رکھنے کی ہے۔ اگر کوئی بندہ مطلق روزے کی نیت کر لے، یوں کہہ لے کہ بس روزہ رکھ رہا ہوں، رمضان کا رکھ رہا ہوں، یا میں نے روزہ رکھا، یہ کافی ہے، میں نے آپ کو جیسے اس سے پہلے ذکر کر دیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے نے نیت کی، روزے کی نیت کر لی، نیت بدل جاتی ہے، نیت بدل گئی، تو اب دیکھا جائے گا اس کی نیت کب چینج ہو رہی ہے۔ اگر صبح صادق سے پہلے پہلے نیت کو اپنے بدل لیا اور روزہ بھی نہیں رکھا تو ظاہر سی بات ہے اس کی یہ نیت باطل ہو جائے گی، لیکن اگر روزہ رکھ لیا تھا پھر نیت بدلی تو اب نیت بدلنے کا کوئی اعتبار نہیں، اب اگر روزہ توڑتا ہے بغیر شرعی عذر کے تو اس پر وہ قضا اور کفارہ کے احکام جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ رات کو نیت کیا اور سو گیا اور سحری بھی نہیں کیا، اتفاق سے آنکھ لگ گئی، نماز بھی نہیں پڑھا، تو بھی چونکہ رات میں نیت پائی گئی ہے اس لیے اس کا یہ روزہ مکمل درست ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ نیت سے متعلق میں نے روزے کے کچھ مسائل ذکر کیے ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ابھی ہیں اور بہت سے مسائل ہیں، تو میں حضرت مفتی نثار صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا کہ سوالیہ انداز میں اگر کچھ آپ پوچھیں تو اس میں آسانی یہ ہوگی کہ بہت سے مسائل رہ جائیں گے اس طرح۔ جی جی مفتی صاحب بالکل صحیح فرمایا آپ نے، میں بہت ہی جو ہے نا ریپڈ فائر ٹائپ کے مسائل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نیت کے متعلق تو ماشاءاللہ آپ نے اتنی وسیع گفتگو کر دی کہ اب شاید اس میں کوئی شک بچی نہیں ہے۔ عمر کی حد جو ہے وہ بچوں پر روزہ کس عمر میں فرض ہوتا ہے اور والدین کو انہیں کس عمر میں عادت ڈالنی شروع کرنی چاہیے، اس پر تھوڑا روشنی ڈالیں۔ جی بہت مناسب صاحب، اس میں علماء نے یہ لکھا ہے، سب سے پہلی چیز تو فرضیت پر ہم آتے ہیں کہ روزہ فرض کب ہوتا ہے، تو بلوغ سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے روزہ فرض نہیں ہوتا ہے۔ بالغ شخص پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس پر روزہ فرض ہوتا ہے۔ تو جب بچہ بالغ ہو جائے، بچی بالغ ہو جائے، اب بالغ ہونا دو طریقے پر ہوتا ہے، ایک تو عمر کے ذریعے سے بلوغ ہوتا ہے اور ایک علامت کے ذریعے سے بلوغ ہوتا ہے۔ تو اگر کسی علامت کے ذریعے سے بلوغ ہو، جیسے مثال کے طور پر لڑکی کو پیریڈ آنا شروع ہو گئے، اگرچہ ابھی اس کی عمر 15 سال نہیں ہوئی، 13 سال ہے، 12 سال ہے، پیریڈز اس کے اسٹارٹ ہو گئے، تو وہ بالغ مانی جائے گی۔ لڑکا ہے، اس کو احتلام ہو گیا مثال کے طور پر، یا اس طرح کی علامتیں ظاہر ہو گئی، تو چاہے ان کی عمر ابھی 15 سال نہ ہوئی ہو، شریعت انہیں بالغ مانتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں علامتوں کا بلوغ، علامتوں سے اس کا بلوغ متعین ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے کہ کبھی یہ علامتیں ظاہر نہیں ہوتی کسی کسی میں، تو وہاں شریعت نے متعین کر دیا ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی 15 سال قمری، یہ غور کرنے کی چیز ہے، 15 سال قمری چاند کی جو تاریخ ہے اس اعتبار سے 15 سال اگر مکمل ہو جائیں گے تو پھر اس لڑکا اور لڑکی کو بالغ مانا جائے گا، اور جب یہ عمر مکمل ہو جائے تو اب اس پر روزہ فرض ہو جائے گا۔ یہ ہے فرضیت کا اصول۔ جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کس عمر میں رکھوانا چاہیے، تو یہاں میں پہلے ایک رواج اور ایک رسم کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں روزہ کشائی کے نام پر ایک رسم چل رہی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے روزہ رکھوایا جاتا ہے جو بیچارے روزے کی تاب بھی نہیں رکھتے ہیں، اور گھر والے اخبار میں فوٹو لگانے کے لیے، اسٹیٹس پر لگانے کے لیے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ایک دم پزمردہ کر کے، کملایا ہوا پھول بنا کر کے ان سے روزہ رکھواتے ہیں، اور پھر اس پر باقاعدہ تشہیر ہوتی ہے، روزہ کشائی کے نام پر احباب کو جمع کیا جاتا ہے، اقارب کو پوچھا جاتا ہے، دعوتیں ہوتی ہیں۔ یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، یہ قابل ترک رسم ہے، رواج ہے، مزاج ہے، یہ بالکل خلاف شریعت ہے۔ تو اب کس عمر میں روزہ رکھوایا جائے؟ اصل میں روزہ ایک مشقت والی عبادت ہے، اور جو مشقت والی عبادت ہوتی ہے بچوں میں وہ جسمانی کیپیسٹی کے اعتبار سے الگ الگ ہوتی ہے۔
بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو 7 سال 8 سال کے ہیں اور ماشاءاللہ مضبوط ہیں، بھوک سے اور روزہ رکھنے سے انہیں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بعض بچے یا بچیاں ایسی ہیں کہ 12 سال عمر ہو گئی ہے لیکن ان کو 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ بھوکا رکھ دیا جائے، چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کوئی عمر ایسی متعین کر ہی نہیں سکتے ہیں جس عمر میں ہم ہر بچے کے لیے اور ہر بچی کے لیے یہ طے کر دیں کہ 10 سال کی عمر سے رکھوانا ضروری ہے، یا 10 سال کی عمر سے رکھوایا کرو، یا 7 سال کی عمر سے رکھوایا کرو۔ دیکھیے نماز کا مسئلہ الگ ہے۔ نماز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کے لیے کہو اور 10 سال کی عمر میں تنبیہ کرو، اس لیے کہ نماز مشقت والا عمل نہیں ہے، نماز مشقت والی عبادت نہیں ہے، لیکن روزہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے کہ روزہ ایک لمبی بھوک کا نام ہے اور مفترات ثلاثہ سے بچنے کا نام ہے، اور وہ جسمانی صلاحیت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس کا اصول یہ ہے کہ جو بچہ جس عمر میں ماں باپ اور پیرنٹس اور گھر والے دیکھ لیں کہ میرا بچہ بآسانی روزہ رکھ سکتا ہے، تو اسے تذکیر کے ذریعے سے، تفہیم کے ذریعے سے اس سے روزہ رکھوایا جائے۔ اس کے لیے ہم کوئی عمر متعین نہیں کر سکتے۔ ہاں، عام طور پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر اسے روزہ رکھنے کی ترغیب دی جائے اور اسے ہلکی پھلکی روزہ رکھنے پر تنبیہ کی جائے، لیکن جو میں نے پہلے اصول ذکر کیا اس کو پیش نظر رکھ کر کے۔ آواز نہیں آ رہی ڈاکٹر صاحب کی مجھے۔ مفتی صاحب، میں نے کہا کہ آپ نے جو بتلایا 15 سال، تو پندرہ جی سال مکمل ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ 16واں سال لگ جانا، جی، قمری اعتبار سے 15 سال ایک دم مکمل ہو جائے، مکمل ہو جائے، دن کے 16واں لگ اعتبار جائے۔ سے۔ جی جی بالکل۔ اچھا، نماز پڑھانے کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر بچے کو جیسے حافظ بچہ ہے تراویح پڑھانا ہے تو کب پڑھائے گا؟ 15 سال مکمل ہو جائے؟ ہاں، اس میں بھی یہی اصول ہے کہ جو بچہ بالغ ہو نماز اسی پر فرض ہوتی ہے، امامت کے لیے بلوغ شرط ہے، اس لیے عمر کے اعتبار سے جب ہم اس کی تحدید کریں گے تو مکمل 15 سال اسی اعتبار سے گزرنا ضروری ہے۔ بہتر۔ اگلا سوال جو میں چاہوں گا، کہ چونکہ چیزیں زیادہ ہیں جلدی جلدی ہم کریں گے، سحری کے اخیر وقت، یعنی اخیر سحری اور صبح جی، صادق، دونوں میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اگر ہم اس کو ڈیٹیل میں جائیں، تفصیل میں جائیں تو شاید وقت بھی نہیں، بہت ڈیٹیل لگے۔ تو بالکل مت کیجیے، اور صرف اتنا بتلا دیجیے کہ کیا ان دونوں میں فرق ہوتا ہے اور کتنا ہوتا ہے، اس فرق کا حکم کیا ہے؟ اصل میں سحری ایک عرفی لفظ ہے، یہ کوئی شرعی لفظ نہیں ہے، نہ کوئی شرعی اصطلاح ہے۔ سحری جو ہے وہ ایک عرفی لفظ ہے، صبح کے وقت اٹھ کر صبح صادق سے پہلے کھانا کھانا یا کوئی چیز کھانا، اس کو سحری کہا جاتا ہے۔ اب کوئی بندہ 4 بجے کر لے، اس کی سحری 4 بجے شروع ہو گئی، کوئی بندہ 5 بجے کر رہا ہے، 4:30 بجے کر رہا ہے، اس کی سحری اس وقت شروع ہو گئی۔ تو جی، سحری اور صبح صادق بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ صبح صادق جو ہے تو ختم شریعت سحری، کی نظر میں، ختم جی سحری اور صبح صادق۔ ہاں، ختم سحر، تو سحری کا جو وقت ختم ہوتا ہے جی۔ وہ بالکل صبح صادق پر ختم ہوتا ہے، جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوگی بس ویسے ہی سحری کا وقت ختم ہو جائے گا۔ یہاں ایک بات یہ آ رہی ہے کہیں سے کہ جی سحری کے ختم کا وقت اور صبح صادق کا بالکل اول وقت جو ہوتا ہے، ان دونوں میں جی کچھ وقفہ ہوتا ہے، اس درمیان میں کھانا پینا نہیں چاہیے، واجب ہے کہ رک جایا جائے، ایسا کسی نے بتلایا مجھے۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی وضاحت کروں تاکہ یہ چیپٹر تھوڑا سا کلیئر ہو جائے۔ اصل میں ہے یہ کہ تھوڑا سا اس میں علماء کا اختلاف ہے فلکیات کے اصول کے اعتبار سے۔ جب سورج 18 ڈگری زیر افق ہوتا ہے اس وقت صبح صادق مطلب طلوع ہو جاتی ہے اور سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ایک علماء کا طبقہ جس کے ترجمان حضرت مفتی رشید صاحب صاحب احسن الفتاوی علیہ الرحمہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 15 ڈگری پر جب زیر افق سورج ہوتا ہے اس وقت صبح صادق طلوع ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے فرق یہ ہوتا ہے، تقریباً 15-20 منٹ کا فرق ہو جاتا ہے دونوں اقوال کی روشنی میں۔ اس میں جو مفتہ بھی قول ہے، راجح قول ہے، وہ 18 ڈگری والا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے اور بر صغیر کے جتنے اکابرین ہیں اور جتنی معتبر جنتریاں ہیں، کیلنڈر ہیں، وہ سب اور دارالفتاؤں کے فتوے ہیں، وہ سب 18 ڈگری پر ہی دیے جاتے ہیں۔ لیکن پریشانی یہ ہے کہ 18 ڈگریوں پر بھی جو جنتریاں تیار کی گئیں ان میں بھی تھوڑا سا 5 منٹ 3 منٹ کا ڈفرنس ہوا، فرق آیا۔ میں اپنے زمانے طالب علم میں جب تدریب افتاء میں دارالعلوم دیوبند میں تھا، اس زمانے میں ہندوستان میں جو معتبر جنتریاں تھیں دارالفتاء میں وہ سب جمع کی گئیں اسی لیے، اور باوجود ہے کہ سب 18 ڈگری پر تیار کی گئی تھیں، لیکن ان میں جب ریسرچ کی گئی، تحقیق کی گئی،
تو خود ان جنتریوں میں آپس میں اختلاف تھا، اور 5 منٹ، 7 منٹ، 8 منٹ تک کا اختلاف موجود تھا۔ جب یہ 8 منٹ تک کا اختلاف موجود تھا تو اس وقت وہاں سارے مفتیان کرام سر جوڑ کر بیٹھے کہ یہ تو بہت اہم چیز ہے، اس سے روزے نماز پر بڑا اثر آئے گا۔ تو پھر وہاں دارالعلوم دیوبند میں، اور باقاعدہ فتویٰ بھی اس کا نیٹ پر موجود ہے، وہ جاری ہوا اور اس پر تحقیق ہوئی، اور یہ فیصلہ ہوا کہ چونکہ ان جنتریوں میں اختلاف ہے، اور یہ جنتریاں کوئی قطعی اور یقینی نہیں ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمٰ نے صاف صاف لکھا ہے کہ ان جنتریوں کا جو حساب ہے وہ ظنی اور تخمینی ہے، ایک اندازے سے یہ مرتب کی گئی ہیں، اور یہ قطعی اور حتمی اور یقینی نہیں ہیں۔ اس لیے احتیاط ضروری ہے، اور احتیاط یہ ہے کہ سحری کا جو وقت جنتریوں میں لکھا ہوا ہے اس سے 10 منٹ پہلے سحری بند کر دی جائے، اور سحری کا جو وقت جنتریوں میں لکھا ہوا ہے اس سے 5 منٹ کے بعد کم سے کم اذان دی جائے، تاکہ یہ جو 18 ڈگری اور 15 ڈگری کا اختلاف ہے اس میں بھی ہم بچ جائیں، اور ہم احتیاط پر عمل کریں اور روزے کو مشکوک نہ بنائیں۔ گویا کہ اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو سحری کے ختم کا جو وقت لکھا ہوا ہے اس سے 5 منٹ پہلے رک جائیں، اور سحری جی کے بالکل، ختم کا جو وقت لکھا ہوا ہے اس سے 5 منٹ بعد اذان دیں۔ یہ ہمارے لیے اخیر میں یہ بالکل حکم آ گیا۔ ٹھیک، خلاصہ یہی ہے، بالکل بہت یہ۔ اچھا، جزاک اللہ خیرہ۔ میں یعنی کچھ سوالات کرتا جاتا ہوں، اگر آپ بہت مختصر میں جواب دے دیں تو بہت اچھا ہوگا، چونکہ وقت بھی ہو رہا ہے۔ کہ دانتوں بالکل، کا علاج کرا سکتے ہیں روزے کے ساتھ؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر شدید مجبوری نہ ہو تو بالکل نہیں کرانا چاہیے، اس لیے کہ دانتوں کا علاج رسکی ہے۔ اگر دانتوں کے علاج کراتے وقت خون یا کوئی دوا مثال کے طور پر اگر حلق میں چلی گئی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر دوا یا خون یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہت تو اچھا، اگر آپ یعنی یہ اس کہیں کا کہ اس کرا کا سکتے ہیں علاج یا نہیں کرنا کرا سکتے، کرانا نہیں چاہیے، اگر کرانا شدید نہیں۔ مجبوری ہو تو احتیاط کے ساتھ کرائیں۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ انجیکشن اور سلائن دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ انجیکشن لگایا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے وہ جو آئی وی لگتی ہے، سلائن لگتی ہے، پانی چڑھانا جس جی کو بولتے ہیں۔ ان دونوں جی کا کی گنجائش ہے؟ بالکل گنجائش ہے۔ اصولی طور پر میں ایک اصول بتا دوں جس سے بہت آسان ہو جائے گا۔ جی روزہ ٹوٹتا ہے جو قدرتی راستے اللہ نے بنائے ہیں انسان کے باڈی کے اندر کسی چیز کے داخل ہونے کے، ان قدرتی راستوں سے اگر کوئی چیز داخل ہوتی ہے یا داخل کی جاتی ہے، مثلا ناک ہے، مثلا منہ ہے، مثلا نیچے کے راستے ہیں سبیلین، تو ان سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر ان قدرتی راستوں کو چھوڑ کر نسوں کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے کوئی چیز پہنچائی جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لہذا انجیکشن سے سلائن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لگوا سکتے ہیں۔ یعنی انسولین وغیرہ کا انجیکشن بھی لیا جا سکتا ہے، ویکسین بھی لیا بالکل جا لے سکتا ہے؟ سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں، اصولی اچھا، طور پر سوال۔ انہیلر جو ہوتا ہے، جو پمپ کے جیسے ایسے لیتے ہیں جی، بعض دمہ کے پیشنٹ، اس کی گنجائش ہے؟ اصل میں انہیلر میں دوا ہوتی ہے جو ہوا میں تحلیل ہو کر کے ناک کے راستے سے، منہ کے راستے سے اندر پہنچتی ہے، جی اور ہوتی ہے۔ مریض کو اس سے سکون ملتا ہے۔ تو چونکہ ہوا کے اس میں دوا بھی پہنچتی ہے اور وہ ناک اور منہ کے راستے سے پہنچتی ہے، اس لیے اس کا استعمال بالکل درست نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں اگر ایسا استعمال ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ دوسری چیز ہے نیبولائزر، جو بچے لوگوں کو جو سانس کی تکلیف ہوتی ہے تو جو ناک پہ ایسے رکھ کر کے اور وہ آواز آتی ہے اور ایک بھاپ نکلتی ہے اور جی اندر، وہ بھی تو دوا ہی جاتی ہے۔ بالکل، اس میں بھی دوا جاتی ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسٹیمر ہوتا ہے، جیسے بھاپ لینا، جس سے سر پہ بوجھ لگ رہا ہے تو بھاپ لیتے ہیں لوگ، جی جی، پتیلی میں رکھ کر کے بھاپ لیتے ہیں، تو وہ اس میں کوئی دوا تو نہیں ہوتی، صرف پانی کی بھاپ ہوتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں بھی دو شکلیں ہوتی ہیں، بھاپ میں کبھی پانی میں کوئی دوا ڈالتے ہیں، کبھی ایسے ہی اگر بغیر 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 دوا دوا ڈالے ڈالے لیتے ہیں۔ صرف اسٹیمر سے بھاپ لیں؟ دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اللہ صرف اکبر۔ بھاپ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ وہ بھاپ ہوا کے راستے سے پانی اندر پہنچ رہا ہے، اور سائنسدانوں نے، ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ وہ جو بھاپ اندر پہنچتی ہے وہ پھر پانی میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ بالکل ہو جاتی ہے، صحیح کہا آپ نے۔ بہتر ہے بال کٹوانا، شیو کرانا، کان ناک چھدوانا وغیرہ؟ یہ تو خارجی سب چیزیں ہیں، ان سے کوئی خارجی روزے میں چیزیں، فرق نہیں پڑتا۔ حجامہ اور یہ پچنا لگوانا؟ ہاں، حجامہ اور پچنا دو کو ہم الگ الگ کر دیتے ہیں۔ اچھا، حجامہ جو ہے وہ بدن کے ظاہری حصے پر ہی لگایا جاتا ہے اور خون ایسا نکالا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ بالکل کر سکتے ہیں۔ پچنا لگوانا بعض احادیث میں اس کا بھی ذکر آیا ہے، وہ پیچھے کے راستے سے دوا وغیرہ پہنچائی جاتی ہے اور چڑھائی جاتی ہے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اینیما کہتے ہیں پیچھے جس کے کو، راستے سے۔ انگریزی میں اینیما جی کہتے ہیں۔ جی جی جی۔ جی، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ ماں بچے کو دودھ جو پلاتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں؟
اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دودھ پلانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا تو روزہ کیا ٹوٹے جی صحیح ہے، گا؟ بہت اچھا. آ، منجن اور ٹوتھ پیسٹ گل وغیرہ جو کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے؟ ان سب چیزوں کو کرنا ہی پہلی بات مکروہ ہے. مکروہ ہے. ٹوتھ پیسٹ، منجن، ان سب چیزوں کا کرنا ہی مکروہ، بلکہ مکروہ تحریمی ہے. اب اگر ان سب چیزوں کے کرتے وقت کوئی چیز حلق میں پہنچ گئی، ذرات وغیرہ، تب تو روزہ ہی فاسد ہو جائے گا، اور اگر نہ بھی پہنچے تب بھی مکروہ ہے. مکروہ تو ہے ہی ہے. جی دوسری مکروہ چیز یہ ہے کہ وہ جو ماؤتھ واش استعمال کرتے ہیں، وہ منہ صاف کرنے کے لیے کلی کرتے ہیں، وہ ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کو منہ میں رکھ کر کے اور پھر تھوک دیا جاتا ہے، یہ بھی اسی حکم میں ہوگا؟ اسی حکم میں، بالکل اسی حکم میں ہوگا، مکروہ ہے. اب اس میں اگر ذرا سا بھی اندر پہنچ گئے تب تو فساد صوم ہوگا. مفتی صاحب یہ آپ نے پچنے کے بارے میں بتایا، حقنہ بھی اسی سے ملتا جلتا کچھ ہوتا ہے کیا؟ جی بالکل حقنہ ہی ہے. حقن پچنا جو ہے اسی کو حقنہ کہا جاتا ہے عربی میں. اچھا 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 اچھا. اچھا. اچھا، ہاں. آنکھ ناک اور کان، اس میں دوا جی ڈالنے جی. کے تعلق سے کیا ہے؟ مطلب میں اختلاف کی آنکھ بات پر نہیں جانا چاہ رہا ہوں، صرف حکم بتلا دیجیے آپ. بالکل بالکل، میں مختصری اس کی وضاحت کرتا جی ہوں. جی. آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں، لیکن نہ ڈالنا بہتر ہے. اچھا. جدید تحقیق یہ ہے، بالکل آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں اگر نہ ڈالیں تو اچھا اور بہتر ہے. بہتر. اختلاف سے بچنا بھی تو مستحسن ہے. جی جی صحیح ہے. اور اور ناک میں تو بالکل نہیں ڈال سکتے ہیں، ناک میں تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا. اچھا، اور اور کان؟ کان میں، جی کان میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نہیں ڈالنا ہے بالکل. اچھا، ابھی یہی حکم ہے، ٹھیک. جی. اچھا، بلڈ ڈونیشن کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ ہاں روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے. بلڈ، یا ہم بلڈ ٹیسٹ کے لیے دے سکتے ہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں اتنا نہ دیں کہ کمزور ہو جائیں پھر روزے کو کوسنے لگیں. جی اچھا. خوشبو، سرما، تیل اور لپسٹک لگانا کیسا ہے؟ جی جی. خوشبو سونگھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی چیز ایسی ناک کے راستے سے اندر نہیں پہنچتی ہے. تیل بھی لگا سکتے ہیں، سرما بھی لگا سکتے ہیں. لپسٹک میں ایک چیز یہ ہے کہ اس میں بھی روزے کو خطرے میں ڈالنا ہے. بعض مرتبہ لپسٹک جب اندرونی حصے میں ہونٹ کے لگائی جاتی ہے تو وہ تھوک کے راستے سے ذرات اس کے اندر پہنچ سکتے ہیں. اس لیے لپسٹک روزے کی حالت میں مکروہ ہے، اور اگر اندر پہنچ گئے ذرات تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا. یہ میڈیکل اس میں ایک یہ ہوتا ہے، کبھی دوا جو ہے وہ اندر پہنچانی ہوتی ہے نیچے کے راستے سے، کبھی پچھلے راستے سے، کبھی اگلے راستے سے، تو اس بارے میں جی جی. گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، اس میں تفصیل ہے کہ اصل میں جو پیچھے کے راستے سے دوا پہنچائی جاتی ہے اس میں پیٹ کی سرحد تک، جس کو موضع حقنہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، عربی کتابوں میں، جی. اگر پیٹ کی سرحد تک یا متعلقات پیٹ کی سرحد تک اگر دوا پہنچ گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور آپ کچھ عام بتا طور پر اس سکتے کو ہیں کہ سمجھانے کے لیے، کتنے انچ ہوتا ہے وہ؟ جی جی وہی میں بتا رہا ہوں، وہی 3 انچ اس کی کم سے کم مقدار متعین کی گئی ہے کہ اس پیچھے کے راستے میں اگر 3 انچ تک اندر پہنچ گئی وہ دوا تو سمجھو وہ پیٹ کے سرحدی علاقے میں پہنچ گئی، روزہ ٹوٹ جائے گا. تو 2 انچ تک اگر پہنچے گی تو نہیں ٹوٹے گا؟ نہیں ٹوٹے گا. تو یہ اب ایک اسی حکم میں بواسیر آ کے گئی. مسے پر دوا لگانے کا حکم آ جائے گا یہیں پر چونکہ. ہاں، یہ بواسیر کے مسے پر لگانا، پھر اس کے علاوہ اگر 1 آدھ انچ اندر چلا جاتا ہے، کبھی کبھی مسے جی اندر جی کی طرف ہوتے ہیں. اور یہی بالکل. حکم جو ہے وہ اگلے راستے کے لیے بھی ہے؟ اگلے راستے کا حکم مختلف ہے. اگلے راستے کی جو پائپ لائن ہے اس میں چونکہ لکوڈ پن بہت زیادہ ہوتا ہے. جی جی اب اگر اس میں کوئی دوا ڈالی جائے گی تو عام طور پر وہ لکوڈ دوا ہی ہوگی. تو جی لکوڈ دوا لکوڈ چیز سے مل کر بہت آسانی سے اندر پہنچ جائے گی. جی اس لیے جی. وہاں کا مسئلہ فقہ نے یہ لکھا ہے کہ اگر احلیل میں یعنی اس سوراخ میں کوئی چیز ایسی ڈال دی گئی تو وہاں فوراً روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا ٹھیک ہے، چلیے یہ بات بھی گویا کہ سمجھ میں آ گئی. قے کے احکام کیا ہے؟ مختصراً ایک بتلا دیں آپ اس میں. ایک ہے قے ہونا اور ایک ہے قے کرنا. قے کرنے اگر کا قے مطلب ہو کیا؟ رہا، قے کرنے کا مطلب ہے انگلی ڈال کر، ہاتھ ڈال کر، بالارادہ بالقصد قے کرنا. اس میں اگر مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اس طرح اگر ہم قے کی کسی نے اور منہ بھر کر کے قے کر دی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر قے ہو رہی ہے بیماری کی وجہ سے، وامٹنگ اندر سے کیفیت ایسی امتلا کی پیش آ رہی ہے اور ہو رہی ہے، تو وہ چاہے جتنی ہوتی رہے، منہ بھر کر کے ہوتی رہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا، یعنی خود سے قے کتنی ہی ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن اگر انگلی کوئی ڈال حرج نہیں. کر یا ارادہ کر کے زور دے کر خود سے اگر قے کیا ہے تو پھر وہ اس سے اگر منہ بھر کر ہو گیا تو روزہ ٹوٹے گا، اس سے کم ہے تو نہیں جی. ٹوٹے گا. اور قے کرنے کے ارادے سے ہی انگلی ڈالے. کبھی کبھی منہ صاف کرنے کے لیے آدمی برش یا کوئی چیز ایسی ڈالتا ہے اور قے خود آ جاتی ہے، تو اچھا وہ قے ہونے کے حکم میں ہوگی، قے کرنے کے حکم میں نہیں ہوگی وہ. اچھا اچھا اچھا.
بہتر، مختصراً اس کو ہم دہرا سکتے ہیں کہ یہ مفسدات صوم کیا کیا ہیں، ایک لائن میں اگر آ جائے، کوئی اس کی بہت ضرورت ہے؟ لمبا، لمبا ہے؟ بہت زیادہ ہو جائے گا مفتی مختصر، صاحب۔ یعنی بہت کہ زیادہ ہے اب یہ، مفسدات سوم، اگر آپ کہیں تو میں جی، بڑے بڑے مختصر مفتی جلدی جلدی بڑے بڑے نہیں ذکر نہیں، کر دیکھیے دوں ان ہم کی۔ نے جو ہے وہ مسائل روزے کے تعلق سے اسٹریم کی ہے، تو ظاہر ہے کہ مسائل روزے میں جو بہت ہی موٹی موٹی باتیں ہیں جو ہم فوری طور پہ اپنے بچوں کو کم سے کم بتلا دیں، گھر جی والوں جی کو جی، بتلا دیں، تو ایسے موٹے موٹے کچھ بتلا دیجیے۔ جلدی جلدی میں کچھ چیزیں ذکر کر رہا ہوں۔ روزے میں اگر ہم کسی چیز کا دھواں قصدن ارادتاً اپنے اندر لیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، اگربتی سونگھتے ہیں، یا مثال کے طور پر اس طرح کی کوئی چیز سونگھتے ہیں، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انہیلر وغیرہ کا استعمال ہم کر رہے ہیں، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر ہاتھ ڈال کر قے کر رہے ہیں، منہ بھر کر کے ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو روزے کی حالت میں اگر مثال کے طور پر ہم نے کان میں دوا ڈال لی یا ناک میں دوا ڈال لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں ایک چیز اور میں ذکر کرنا چاہوں گا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم وضو کر رہے ہیں اور وضو ہم نے کلی کی اور ہمیں روزہ یاد ہے، بہت احتیاط سے ہم وضو کر رہے ہیں، لیکن غلطی سے پانی حلق میں چلا گیا، غلطی سے حلق میں پانی چلا گیا۔ تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح بھول معاف ہے، بھول چوک معاف ہے، یہ بھی چوک میں آئے گا۔ بھول تو معاف ہے، چوک معاف نہیں ہے کہیں، اس کو خطا کہیں گے، عربی میں اس کو خطا کہا جاتا ہے۔ خطا معاف نہیں ہے، نسیان معاف ہے۔ یہاں اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، گناہ اسے اگرچہ نہیں ملے گا لیکن روزہ فاسد ہو جائے گا۔ بعض مرتبہ جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے وہ فلمیں دیکھتا ہے، موبائل میں غلط چیزیں دیکھتا ہے، تو غلط چیزیں دیکھنے کی وجہ سے کبھی کبھی اس کو نہانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے یا اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو اگر صرف دیکھنے کی وجہ سے یہ کیفیت ہو گئی، نہانے کی ضرورت پیش آ گئی، اور بدن کے کسی حصے کا استعمال نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر بدن کے کسی بھی حصے کا ذرا سا بھی استعمال ہو گیا، ہاتھ کا، ران کا یا کسی چیز کا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ لے سکتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی سوال ہم لوگوں سے بہت لوگ پوچھتے ہیں، خاص طور پر نوجوان جوڑے یہ کثرت سے پوچھا کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ سوال خود صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا ہے کہ اگر معاملہ آگے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو بوسہ ہی مت لو، اور اگر معاملہ آگے بڑھ جانے کا اندیشہ نہ ہو، احتیاط ہو، تو احتیاط کے ساتھ بوسہ لے سکتے ہیں۔ لیکن آج کل بوسے کی بھی بہت ساری شکلیں ہو گئی ہیں۔ اس طرح بوسہ لینا جس سے تھوک کا کوئی حصہ اگر حلق میں چلا گیا، جس کو فرنج کس کہا جاتا ہے، یا اور بھی اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں، اس میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے بہت مسائل کوئی ایسا پیش آئے تو مفتیوں سے پوچھ کر اس کو حل کریں۔ اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے، یہ سوال پوچھ لیجیے اگلا۔ جی، وہ پوچھتے ہیں آخر میں جی مفتی صاحب، یہ بتائیں کہ جو عورتوں کے، خواتین کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، تو جی ان جی میں جی، وہ کس طرح حیض، نفاس اور استحاضہ، اس میں تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں کہ کیا فرق ہے اس میں اور کیسے اس کو خواتین اس پر عمل کریں۔ جی صاحب، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ چونکہ ہم لوگ دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ ذکر کرنا ہے کہ حیض، نفاس اور استحاضہ کے مسائل جتنے اہم ہیں، اتنا ہی ہمارے سماج میں خواتین میں اس میں غفلت اور بے اعتنائی پائی جاتی ہے۔ ایک خاتون کا ہمارے پاس فون آیا، اور ان کے انہوں نے شاید لوپ یا کوآپریٹو اس کو ایسا بولتے وہ بٹھایا تھا، جس سے ان کا پورا سسٹم خراب ہو گیا تھا۔ تو اب وہ جہاں بھی جیسے بھی خون دیکھتے نماز چھوڑ دیتے تھے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ حیض ابھی بند ہوا ہے، اور حیض بند ہوئے صرف 5 دن گزرے تھے، اور ابھی ان کو خون شروع ہو گیا، پھر نماز انہوں نے چھوڑنا شروع کر دیا کہ مجھے حیض آ رہا ہے۔ تو کیا چیز حیض ہے، کیا استحاضہ ہے اور نفاس؟ تو یہ بہت اہم چیز ہے ان مسائل کا جاننا۔ سب سے پہلے نفاس کو ہم لیتے ہیں، یہ ولادت کے بعد ہی ہو سکتا ہے، اس سے پہلے، اس کے بعد کبھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون عورت کو آتا ہے، اور اسے نفاس کہا جاتا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 40 دن ہو سکتا ہے۔ 40 دن کے اوپر بھی اگر آ رہا ہے تو یہ بیماری کا خون مانا جاتا ہے۔ اور اگر کسی عورت کو عادت ہے تو عادت کے بعد، عادت تک اس کا مدت مانی جاتی ہے، اور اگر عادت کے بعد بھی آ رہا ہے اور 40 دن سے کراس ہو جا رہا ہے تو وہ عادت کے بعد سے جتنے دن ہے وہ سب بیماری کے مانے جاتے ہیں۔ تو یہ تو بہت آسان ہے نفاس۔ اب دو چیزیں رہ گئی، حیض اور استحاضہ۔ حیض وہ جو نارملی ماہواری ہر مہینے عورت کو جو پیریڈز آتے ہیں وہ حیض ہیں۔ اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک حیض سے دوسرے حیض کے درمیان کم سے کم 15 دن کا گیپ ضروری ہے۔ 15 دن کی پاکی ضروری ہے۔ اگر 15 دن سے پہلے خون آ گیا تو یہ حیض ہو ہی نہیں سکتا، یہ بیماری اور استحاضے کا خون مانا جائے گا۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اب اگر کسی عورت کو حیض آیا، مثال کے طور پر عادتیں اس میں مختلف ہوتی ہیں، اب اس کے پاکی کے اعتبار سے روزے پر بھی احکام مختلف ہوتے ہیں۔
کبھی سحری کے وقت عورت پاک ہو رہی ہے، پھر اگلا دن روزہ رکھے یا نہ رکھے، کب روزہ رکھ سکتی ہے کب نہیں رکھ سکتی. تو یہ مسائل بہت الگ الگ ہیں، اور مختصر میں آپ کہیں تو میں 2-3 مسئلے ذکر کر دوں. مسائل ضرور بتائیں مفتی صاحب. اگر کوئی عورت پاک ہو گئی، سحری کے وقت ہی پاک ہو رہی، مثال کے طور پر رات میں اس نے ایسے آثار دیکھے خون کے، لیکن سحری کے وقت اس کو لگا کہ میں پاک ہو گئی، تو اب اگلا دن نہانے کا وقت اس کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ روزہ رکھے گی یا نہیں رکھے گی؟ تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ خون بند کتنے دن میں ہو رہا ہے. اگر مکمل 10 دن پر وہ پاک ہو رہی ہے، مکمل 10 دن پر، تو چاہے 1 منٹ باقی ہو اور چاہے اسے غسل کا موقع ملا ہو یا نہ ملا ہو، اگلے دن روزہ رکھنا پڑے گا، اسے روزے کی نیت کرنی پڑے گی. اور اگر وہ 10 دن سے کم پر پاک ہو رہی ہے، جیسے عادت پر پاک ہو رہی ہے، تو پھر عادت پر پاک ہونے والی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے اتنا وقت ملے کہ وہ کم سے کم غسل کر سکے، چاہے وہ پریکٹیکلی طور پر غسل نہ کیا ہو، اس نے عملی طور پر نہ کیا ہو، لیکن اتنا وقت اس کے پاس ہو کہ وہ غسل کر سکے. سمجھانے کے لیے 5 سے 7 منٹ اس کے پاس ہوں، سحری ختم ہونے، وقت ختم ہونے سے 5-7 منٹ پہلے وہ پاک ہوئی ہو، تب اسے روزے کی نیت کرنی پڑے گی. اور اگر وہ روزے اتنا وقت نہیں ملا تو روزے کی نیت کرنا، روزہ رکھنا ضروری نہیں. ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے اس تعلق سے کہ اگر وہ روزے کے دوران اسے پیریڈ شروع ہو گئے، ایک عورت نے روزہ رکھا اور اسے پیریڈ اسٹارٹ ہو گئے، شروع ہو گئے، تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ آخر میں بھی ایک دم غروب سے، افطار سے تھوڑا پہلے بھی اگر شروع ہو گئے تو اس کا یہ روزہ کالعدم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. جس عورت کو ایسے پیریڈ شروع ہو جائیں روزے کی حالت میں، وہ اب کھا پی سکتی ہے، لیکن نہ کھانا پینا بہتر ہے اس عورت کے لیے، واجب نہیں ہے. اس عورت کے لیے بہتر ہے نہ کھانا پینا. اور جو عورت پاک ہو گئی ہو روزے میں، کبھی حیض چل رہا ہے اور دن میں پاک ہو گئی، ایسی عورت کے لیے واجب ہے کہ اب وہ نہ کھائے پیے اور روزے داروں کی مشابہت اختیار کرے. تو اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں بہت سے مرتبہ، تو یہ میں نے اس لیے کلیئر کیا. چلیے جی. ماشاء اللہ. مفتی صاحب، کر لیجیے. یہ ایک سوال افطار سے متعلق بھی آ رہا ہے بہت شدت سے کہ سحری میں احتیاط کا تو آپ نے ارشاد فرما دیا، افطار میں جلدی کرنا اس کی بھی تھوڑا وضاحت فرما دیں، تاکہ عوام میں جو ایک کنفیوژن ہے، کوئی جو ہے وہ غروب ہوتے ہی موبائل میں فوراً کھا لیتا ہے، کوئی جو ہے وہ اذان پر کھاتا ہے، کوئی اذان ختم ہونے کا انتظار کرتا ہے، تو اس کو بھی ذرا بالکل صحیح بتائیں. فرمایا آپ نے. اصل میں سورج کوئی 10 روپے کا نوٹ نہیں ہے کہ سیکنڈ بھر میں اس کو اٹھایا اور جیب میں ڈال لیا. سورج ایک بہت بڑا گولا ہے. جلالین میں بین السطور لکھا ہوا ہے کہ سورج جو ہے پوری دنیا سے 350 گنا بڑا ہے. ہوں تو ہوں ظاہر ہے اتنا بڑا جسم جب ڈوبے گا تو کیا سیکنڈوں میں ڈوب جائے گا؟ لمحوں میں ڈوب جائے گا کہ ادھر چھپا ادھر ڈوب گیا؟ ہوں. تو اس میں ڈوبنے کے لیے بھی تو تھوڑا سا سمے چاہیے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر باقی رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی. لیکن افطار میں جلدی کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ڈوبنے سے پہلے افطار کر لے. جب تک یقین نہ ہو جائے سورج ڈوبنے کا، جب تک افطار نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو گھڑیاں ہیں، موبائل میں ٹائم دیا جاتا ہے یا لکھا رہتا ہے، تو اس وقت غروب ہو گیا، لیکن یہ 1 منٹ ایک آدھ منٹ آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، کسی کی گھڑی آگے ہو کسی کی گھڑی پیچھے ہو، وقت کبھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے. اس لیے یہاں بھی احتیاط ضروری ہے. جب تک یقین نہ ہو جائے ڈوبنے کا، افطار نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ جو موبائل میں وقت دیا جاتا ہے 2-2.5 منٹ اور 3 منٹ کی احتیاط کرنی چاہیے. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب، ایک اور اب آسان سا سوال عوام کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آج کل سفر بہت آرام دہ ہو گئے ہیں، ہوائی جہاز میں ہو یا اے سی ٹرین میں ہو، تو ایسے میں روزہ چھوڑنے یا رکھنے میں کیا شریعت کا حکم ہے اور بہتر کیا ہے؟ اور اسی طرح بیماری کی کتنی شدت میں جو ہے وہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے یا اس میں معذور سمجھا جائے گا؟ اس کو بھی تھوڑا سا بیان فرما دیں. بہت صحیح آپ نے یہ اہم سوال فرمایا ہے. سب سے پہلے ہم مسافر کے مسئلے کو لے لیتے ہیں. قرآن پاک نے صاف صاف اس مسئلے کو ذکر فرمایا ہے کہ جو بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی کے اور دن گن لے، ان دنوں میں روزہ رکھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. اب یہ مسئلہ آئے گا کہ روزہ رکھنا سفر پر، اس میں تھوڑا سا آپ اجازت دیں تو میں 1-2 منٹ ایک بات ذکر کروں تاکہ مزاج شریعت سمجھ میں آئے. تو شریعت کا حکم تو نص قرآنی سے یہ ثابت ہو گیا کہ سفر میں روزہ چھوڑ سکتے ہو. ہاں، اس کی حکمت یہ ہے کہ تمہیں مشقت نہ لازم آئے، لیکن شریعت میں حکم کا مدار نص پر ہوتا ہے، حکمت پر نہیں ہوتا. لہذا اب اگر مشقت ہو یا نہ ہو، شریعت میں نص کا حکم یہ ہے کہ سفر شرعی پایا جائے تو ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں. یہ حکم آج بھی باقی رہے گا. اور عجیب قرآن کا نقطہ ہے
قرآن پاک نے لفظ دیکھیے کیا ارشاد فرمایا. جب مریض کی بات آئی تو وہاں مریضن استعمال فرمایا، اور جب مسافر کی بات آئی وہاں مسافر نہیں فرمایا، فرمایا علی سفر. علماء نے نقطہ یہ لکھا ہے کہ سفر تمہارے کنٹرول میں آ گیا، اعلیٰ استعلا کے لیے آتا ہے، یعنی تم پورے طور پر سفر پر حاوی ہو گئے. سفر تمہارے اوپر حاوی نہیں ہے، سفر تمہارے اوپر سوار نہیں، بلکہ تم سفر سے انجوائے کر رہے ہو، پکنک میں جا رہے ہو، تو بھی فعدۃ من ایام اخر، تو بھی یہ حکم رہے گا. اس لیے تو یہ تو نفس مسئلہ میں نے بتایا کہ اگر آدمی سفر شرعی کر رہا ہے تو روزہ اگر وہ نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے گنجائش دی ہے شریعت نے. لیکن بہتر یہ ہے کہ رمضان کی برکت والے روزے ہیں، عظمت والے روزے ہیں، اس لیے اگر کوئی شدید مجبوری نہ ہو تو سفر میں بھی روزہ رکھنا چاہیے اسے. ماشاء اللہ۔ اور بیمار کو بیماری کا جہاں تک مسئلہ ہے تو بیماری میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ بیماری اتنی شدید ہو کہ ناقابل برداشت، یا تو تکلیف ہو رہی ہو، یا اس بیماری کی وجہ سے جان یا اعضاء کے تلف ہونے کا اندیشہ ہو، یا تیسرا حکم ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق کسی سخت بڑی بیماری کا یہ تکملہ ابتدا بن سکتی ہو، پیش خیمہ بن سکتی ہو. تو ان 3 وجہوں میں بیمار کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. یعنی یا تو جسمانی طور پر اتنی تکلیف ہو کہ روزہ رکھنے میں وہ برداشت ہی نہیں کر پا رہا ہے، اور یا پھر اس بھوک کی وجہ سے اس کو کوئی اور حصہ ڈیمیج ہو رہا ہے، کوئی اور بڑی اعضاء تلف ہو رہے ہیں، یا ڈاکٹروں کی رائے میں ایسا ہے کہ اگر یہ بھوکا رہے گا تو آئندہ یہ بڑی بیماریوں میں گرفتار ہو جائے گا. حاذق ماہر مسلم ڈاکٹر نے یہ تجویز کر رکھی ہے، تو بھی روزہ چھوڑ سکتے ہیں، نہیں رکھ سکتے. جی مفتی صاحب، ایک سوال ابھی کامنٹ میں آیا ہے کہ حالت سفر میں روزہ شروع کیا اور پھر دوران سفر روزہ توڑ دیا، تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ جب سفر میں آدمی روزہ رکھ لے تو قرآن پاک نے ایک اصول بیان فرمایا ہے، لا تبطلوا اعمالکم، کہ اپنے عمل کو شروع کرنے کے بعد باطل مت کیا کرو. یہی وجہ ہے کہ نفل مت پڑھو. لیکن اگر نفل آپ نے شروع کر دیا اور پھر توڑ دیا تو اب آپ کو اس کو پورا کرنا لازم ہوگا، اس کی قضا لازم ہوگی، اسی آیت کے ٹکڑے کی وجہ سے. تو شریعت کا یہ مزاج ہے کہ جب آپ نے اجازت دی ہے شریعت نے، لیکن اگر سفر میں کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا کوئی حرج نہیں، لیکن رکھ کر کے توڑنا یہ پسندیدہ تو بالکل نہیں ہے. ہاں، اگر رکھ کر کے وہ بغیر شدید مجبوری کے توڑتا ہے تو گنہگار ہوگا اسی آیت کے اصول کی روشنی میں. اور اگر تھوڑا سا عذر تھا، تکلیف تھی، بیماری تھی، مجبوری تھی، توڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن بہر صورت اس پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا. آج کل جو وقت چل رہا ہے، 12ویں اور 10ویں کے امتحانات کا وقت چل رہا ہے. جی. تو ہم لوگوں نے تو روزے رکھے تھے، لیکن آج کل بچے پوچھ رہے ہیں کہ اس میں روزے کا کیا حکم ہے. یہ میرے پہلے تو یہ سوال ذہن میں نہیں آیا تھا، لیکن اب یہ بچے پوچھتے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ رکھنا چاہیے. یہ کوئی وہ نہیں ہے، عذر نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے یہ شرعی عذر نہیں ہے، اور تھوڑا سا بھوک اگر رہے گی تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ پرچہ بالکل وہ ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. ایک سوال فتاوی عثمانی میں لکھا ہوا ہے. فتاوی عثمانی میں ایک سوال ہے، کسی پائلٹ نے حضرت سے سوال کیا ہے کہ حضرت پائلٹ کو آدیش ہے، پائلٹ کو جب فلائٹ اڑانی ہوتی ہے تو اس جی کو جی. آدیش ہے، باقاعدہ اصولوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم خالی پیٹ نہیں اڑا سکتے. ہاں ہاں ہاں. اب بتائیے وہ روزہ رکھے یا روزہ چھوڑے؟ امتحان کے پرچوں سے زیادہ تو سوال اس کے لیے سخت اہم ہے. جی جی جی. تو حضرت نے اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ یہ سب احتیاطی چیزیں ہیں. اگر بھوک میں بھی فلائٹ اڑاؤ گے تو ایسا نہیں کہ رونگ چلے جاؤ گے، وہ اڑے گا صحیح صحیح. تو اس لیے محض احتیاطی چیزوں کی وجہ سے آپ اسے مت چھوڑیے. جی 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 جی. صحیح فرمایا آپ نے. مزید کوئی بات؟ جی، اور ایک اور سوال تھا کہ یہ ٹائپ 1 ڈائیبٹیز کے بارے میں کچھ مفتی صاحب فرمائیں گے کہ اگر کسی کو یہ ڈائیبٹیز ہے جو کہ سیویئر مانی جاتی ہے، بہت ہی خطرناک مانی جاتی ہے، تو کیا ایسا مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو ہے نا مفتی صاحب، عام طور سے بچوں کو ہوتا ہے. یہ یعنی کم اچھا. عمر میں شروع ہو جاتا ہے. دراصل یہ پیدائشی ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہوتا ہے کم عمر میں. تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ عام طور سے بچوں کو انسولین پہ ہی رکھا جاتا ہے، اور یعنی شوگر بہت نیچے بھی ہو جاتی ہے اور بہت اوپر بھی ہو جاتی ہے، اور بالکل تھوڑے وقتوں میں. تو ہاں ہاں. کیا اس میں تو مطلب آپ کہیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے حساب سے تو بہت خطرے کی چیز ہے روزہ اگر رکھوایا جائے تو. جب ڈاکٹر خطرے کی چیز بتائے گا تو مفتی تو اس مسئلے میں ڈاکٹر پر ہی ڈیپینڈ ہے. اصولی طور پر میں نے مرض کی 3 شکلیں بیان کی تھی، اس میں سے تیسری شکل یہ تھی کہ کوئی ماہر
ڈاکٹر حاذق یہ تجویز کرتا ہے کہ روزہ رکھنے میں بیماری سخت ہو سکتی ہے یا ضرر شدید پہنچ سکتا ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اس میں بالکل یہ اسی زمرے میں آئے گا۔ تو اس میں ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ روزہ رکھوا کر دیکھیں، اگر وہ بیئر کر لے جائے، برداشت کر لے جائے، تب تو رکھوا دیں، یعنی اگر اس کا نظام چل جائے، یعنی کھانوں کی ترتیب ایسے کی جائے، انسولین کی ترتیب ایسی کی جائے کہ وہ چلا لے، اگر اس طرح کر لیا جائے، اور ایک تو یہ ترتیب ہو گئی، لیکن اگر اس بیچ جی، میں روزہ نہیں چل پایا، توڑنا پڑا، تو کیا حکم ہوگا پھر اس کا؟ کیا کریں گے اس کا، اس روزے کا؟ اس میں مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب، سب سے بڑی چیز یہ ہے نا کہ یہ بچے کی جسمانی قوت برداشت اور قوت مدافعت پر بھی اس کا بہت بڑا دخل ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، مفتی صاحب ہیں، وہ بھی، ان کا بیٹا ہے، ان کو یہی مرض ہے جو آپ نے ذکر فرمایا، اور امبوجا بڑا ہاسپٹل، وہاں اس کا باقاعدہ علاج چلتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ روزہ رکھو گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو، لیکن الحمدللہ کئی سال سے وہ پورے 30 روزہ رکھ رہا ہے، جی، یہ بھی ہے۔ یہ ہے۔ تو نہیں، میں اب اس میں یہ مسئلہ یہ پوچھ کہ رہا تھا کہ جیسے اندازہ لگانے کے لیے اگر ہم نے روزہ رکھوایا، نہیں رکھ سکا، توڑنا پڑا، تو کیا کفارہ ہوگا، قضا ہوگی، کیا ہوگا؟ نہیں نہیں، کفارہ لازم نہیں ہوگا، جب ہم عذر کی وجہ سے توڑ لیں تو کفارہ نہیں لازم ہوگا، صرف ہاں، قضا یہ ہوگی۔ یہ بہت اہم ہوں، بات ہے۔ ورنہ اصل میں کیا ہوتا ہے، اب ہم سوچ رہے ہیں کہ رکھوائیں، ذرا دیکھیں تو صحیح رکھ سکتا ہے کہ نہیں، جی اور بالکل وہ بالکل، پھر سوچ رہے ہیں اگر توڑنا پڑ گیا تو پھر کیا کریں گے، تو یہ قضا ہوگی صرف اس کے اندر، ہے نا؟ صرف قضا ہوگی جی۔ بہت اچھا۔ مفتی صاحب ایک اور چیز رہ گئی، یہ کہ کفارہ کن کن صورتوں میں لازم ہوتا ہے، تھوڑا یہ بتاتے جائیں کیونکہ یہ شق رہ گئی تھی۔ ہاں، آپ نے صحیح فرمایا، کفارہ، یہ جو روزہ کی حقیقت ہے، 3 چیزوں سے، صبح صادق کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک بچنا ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے اگر کسی چیز کا ہم ارتکاب کر لیتے ہیں، کھانا، پینا اور بیوی سے ملاقات، ان میں سے ہم کسی چیز کا اگر کوئی روزے دار روزے کی حالت میں بغیر شرعی عذر کے ارتکاب کر لیتا ہے تو اس صورت میں قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا۔ مثلا کسی نے جان بوجھ کر کھا لیا، کچھ پی لیا، یا کچھ ایسی حرکت کر لی، تو ان صورتوں میں قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ یہ میں نے اصولی طور پر ذکر کیا، اب اس کے کچھ جزیات اگر آپ پوچھنا چاہیں الگ الگ تو میں وہ بھی انشاءاللہ بتا سکتا نہیں، بس یہ اصولی طور پر ہی بتلا دیجیے، یہ اصل میں میں سمجھ رہا ہوں کہ جو عوام بیٹھی ہے، میرے لیے بھی تھوڑا آسان کر دیں۔ قضا اور کفارہ یہ کیا ہوتا ہے، یعنی روزہ اگر ٹوٹ گیا ہے یا چھوٹ گیا ہے، قضا اور کفارے میں کیا ہوں۔ فرق ہے؟ بہت صحیح، بہت اہم آپ نے بیان وہ سوال پوچھا ہے۔ قضا الگ چیز ہے، کفارہ الگ چیز ہے۔ بعض صورتوں میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، بعض صورتوں میں قضا کفارہ دونوں لازم ہوتی ہے۔ جہاں کہا جاتا ہے کہ صرف قضا لازم ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بس ایک روزے کی قضا رکھنی ہے۔ رمضان میں اگر ایک روزہ اس طرح ہم نے چھوڑا ہے تو صرف ہمیں بعد میں اس کی ایک روزے کی قضا کرنی ہے بس۔ یعنی اور ایک جہاں روزہ یہ رکھنا ہوتا ہے ہے بس ایک روزہ رکھنا ہے، کفارے میں؟ اور کفارہ جہاں ہوتا ہے تو وہاں مسلسل 60 روزے رکھنا ہے، اور شرطوں کے ساتھ رکھنا ہے کہ اس طرح کنٹینیو ہو کہ کوئی درمیان میں چھوٹنے نہ پائے۔ وہ بہت سخت حکم ہے۔ جن اچھا، صورتوں میں کفارہ ہوتا ہے تو کفارہ بہت مشکل عمل ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ قضا اور کفارہ جو آپ نے ابھی بات کہی کہ قضا کفارہ دونوں ہو جاتا ہے، تو قضا کفارہ دونوں کا مطلب 61 روزہ ہو گیا؟ ہاں، 61 روزہ۔ ہوں۔ جیسے مثلا کسی نے ایک روزہ رکھا اور جان بوجھ کر کھا لیا، تو اب اس روزے کی قضا بھی اس پر لازم ہوگی الگ سے، اور 60 روزے الگ سے لازم ہوں گے، 61 روزے۔ ایک جلدی سے سوال آیا ہے کمنٹ میں کہ اگر کسی آدمی کی صبح 8 بجے کی ٹرین ہے، جی۔ اور اس کو صبح 8 بجے کی ٹرین، مطلب 7 بجے صبح گھر سے نکلے گا وہ، تو ہوں۔ روزہ، یعنی یہ مسافر کا فائدہ اٹھا پائے گا، نہیں اٹھانا؟ کیا 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 کرے گا یہ؟ اب جس وقت سحر کا وقت ہو رہا ہے اس وقت تو یہ مقیم ہے، جی، اس لیے روزہ تو ابھی شروع کر دے۔ البتہ سفر کرنے کے بعد اب وہ دیکھے کہ روزے کی استطاعت ہے باقی رکھنے کی یا نہیں۔ اگر ہوں، باقی رکھنے کی ہے جاری رکھے، اور اگر شدید عذر ہو جائے توڑ دے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اچھا، یعنی شروع کر چکا ہے روزہ اور توڑ دے تو پھر اس کا کیا کرے گا، اس کا قضا کفارہ کچھ نہیں ہے؟ نہیں، میں نے بتایا نا کہ اس میں روزہ توڑنے میں سفر کی حالت میں اگر کوئی تکلیف آ رہی ہے اس کو مثال جی، کے طور پر، تو پھر روزہ توڑے، وہ ایسے نہیں توڑے۔ ہاں، نہیں سمجھ گیا میں کہ یعنی اب وہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی یہ تو مشکل ہو گیا، سفر ہے، تھکاوٹ جی، مشکل ہو گیا۔ بہت زیادہ تھکان لگ رہی ہے، ایک دم چکر جیسی کیفیت ہو رہی ہے اور پریشانی بڑھ رہی ہے، تو وہ توڑ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اچھا، سفر کا مطلب وہی ہے وہ جو کتنا، 80 کلومیٹر کتنا؟ سفر شرعی 77.25 77.25۔ اچھا، اتنا سفر کا بھی اگر کے لیے اگر نکل گیا ہے تو وہ، ہاں اچھا، ہاں،
اچھا، اس ایسی صورت میں اگر اس کو اندازہ ہو جائے، مان لیجیے صبح 8-9 بجے اس کو ٹرین پکڑنی ہے، اور شہری میں جی، اس کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ بھائی میں سفر میں روزہ کنٹینیو نہیں کر پاؤں گا، مشکل سفر ہے، تو وہ روزہ رکھے ہی نہ شروع سے ہی، یہ غلط ہے کہ صحیح ہے طریقہ؟ یہ طریقہ تو صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے سفر ہی نہ ہو. ہوں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے سفر ہی پیش نہ آئے. تو جس طرح ابھی سفر ہونے کا امکان ہے، نہ ہونے کا بھی امکان ہے. تو اگر 2 روزے کا کفارہ کرنا ہوا تو کیا مطلب وہ 60 سے ہو جائے گا پورا، یا اس کے لیے پھر 122 یا 120 روزے رکھنے ہوں گے؟ اب اس میں الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں. کبھی تداخل کفارتین اس کو بولتے ہیں، کبھی دو کفارے آپس میں مل جاتے ہیں. اچھا، اور تو پھر کبھی وہ اس بعض کے لیے الگ صورتوں سے میں ہم ہاں دارالفتہ میں جا الجھیں کر گے. مسئلہ پوچھ لیں؟ جی صحیح فرمایا آپ. بہت اچھا۔ ایک مسئلہ مطلب یہ آتا ہے باقاعدہ خواتین کے لیے کہ جب وہ خاص طور پر جو پریگننٹ عورتیں ہوتی ہیں تو ڈاکٹرنی کے پاس چیک کرانے جاتی ہیں، تو بعض مرتبہ ڈاکٹر وہ چیک کرتے ہوئے کبھی ہاتھ بھی انگلی بھی یا کوئی آلہ بھی اندر اس طرح داخل کرتے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ یہ کثرت سے پوچھا جاتا ہے ہوں سوال. ہوں 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 ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر ڈاکٹرنی نے کوئی آلہ یا کوئی انگلی وغیرہ داخل کی اور اس پر کوئی دوا لگی ہو یا پانی لگا ہو یا کوئی بھی لکوڈ چیز لگی ہو تو فوراً روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر کوئی لکوڈ چیز نہ ہو لیکن ایک مرتبہ آلے کو داخل کیا گیا، پھر کسی وجہ سے نکالا گیا، پھر دوبارہ داخل کرنا پڑا، تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر بالکل سوکھا آلہ ہے اور فرسٹ ٹائم اس کو ایسے داخل کیا گیا، دوبارہ داخل نہیں کیا گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو یہ یہ تین احتیاط کر شکلیں ہوں سکتے ہیں کہ سوکھا آلہ داخل کیا گیا، دوبارہ داخل کرنا پڑا تو اس کو دوبارہ سوکھا کر کے داخل کیا؟ جب دوبارہ سوکھا کریں گے تو وہ سوکھ کر نجاست اور پانی لگا ہی رہے گا اس میں، یعنی کوئی نہیں نہیں چیز نہیں، اس میں اس لگی کو ہوئی ہے. واش کر لے، واش کر کے پونچھ لے، ہاں ہاں، ایسا کر سکتے ہیں بالکل. کر سکتے، اس یہی کو میں دھل کہہ لیں رہا ہوں اور کہ اس دھل کا کر کے یہ سکھا راستہ لیں ہو اور سکتا ہے گویا کہ، جی جی، جی بالکل یہ ہو بہتر سکتا ہے. بہتر بہتر، اچھی بات ہے۔ میرا جی خیال ہے کہ مختصراً ساری چیزیں آ چکی ہیں، الحمدللہ۔ کوئی بات اگر آپ کو ایک پوچھنی ہے تو؟ آخر میں مفتی صاحب یہ بتائیں کہ ہم کیسے جانیں کہ ہمارا روزہ صرف فاقہ نہیں تھا بلکہ اللہ کے یہاں شرف قبولیت بھی پا چکا ہے؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں، مطلب کہ لوگ کیا کرتے ہیں، روزہ کی نیت کر لیتے ہیں اور دن بھر سوتے رہتے ہیں، ایسے بھی بہت سارے واقعات ہیں. تو سوتے رہتے تو روزہ تو تو ہو جائے گا؟ یعنی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، صبح او سوئے یہ تو بات ہے، سیدھا افطار کے وقت جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں. یہ بات ہے۔ ایسی نائٹ ڈیوٹی کی، پھر سحری کیا، فجر کی نماز پڑھ کر سیدھا سو گئے اور پھر افطار میں اٹھ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا ایسے روزے کی کیا حیثیت حقیقت ہے؟ تھوڑا سا واضح فرما دیں اور پھر بہت اس کے بعد دعا اچھا فرما. آپ نے مفتی صاحب سوال فرمایا آپ نے یہ. اور میں ایک حدیث کی روشنی میں اس کو 2-4 منٹ میں جلدی سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. اگلا جملہ ہے معلم یخرقھا، جب تک کہ اسے پھاڑ نہ ڈالے. تو روزہ قبول ہوگا، روزہ اچھا ہوگا، بہتر رہے گا. اور ڈھال ہونے کی تفسیر ابن ماجہ اور سنن نسائی اور دوسری کتابوں میں ہے حصن حسین من النار، یہ جہنم سے ڈھال ہے، یہ شیطان سے ڈھال ہے، یہ بہت سی چیزوں سے ڈھال ہے. تو معلم یخرقہ، جب تک کہ روزے کو پھاڑ نہ ڈالے. اور علماء نے فرمایا، اور خود حدیث کے اگلے جملے میں اس کی وضاحت بھی ہے کہ روزہ جھوٹ سے پھٹتا ہے، غیبت سے پھٹتا ہے، گناہ سے پھٹتا ہے. ان دونوں چیزوں کے ملانے سے ایک بات معلوم ہوئی، وہ یہ معلوم ہوئی کہ ہر وہ روزہ مقبول ہوگا اور ہر وہ روزہ اچھا ہوگا اور ڈھال بنے گا جس میں گناہ نہ ہو. تو کون سا روزہ شرف قبولیت پایا یا کون سا روزہ نہیں پایا، بس یہ چیک کر لیا جائے کہ اگر ہم صبح صادق سے روزے شروع کرنے کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوا، تو اب اندازہ یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ روزہ ہمارا قبول ہوگا. اور اگر غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا، فوراً ندامت سے ہم نے توبہ کر لیا، تو وہ بھی جڑ جائے گا انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے یہی امید ہے. چلو چلو، بہت اچھا، جزاک اللہ خیرہ اللہ مفتی صاحب۔ خیرہ. تو ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ اسٹریم پسند آئے گی. میں مفتی صاحب سے درخواست کروں گا کہ 2 منٹ آپ رکیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی دعائیہ کلمات باقاعدہ دعا سے ہم اس مجلس کا اختتام کرنا چاہیں گے. ماشاءاللہ ہماری آج کی یہ دوسری اسٹریم تھی اور الحمدللہ وہ تمام سوالات رمضان سے ریلیٹڈ ہو گئے جن کی ہم ایک عام آدمی کو ضرورت پڑتی ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کا بہت ہی خاص اسپیسیفک مسئلہ ہے تو وہ مفتی ثاقب صاحب سے بھی پوچھ سکتا ہے، یا ہمارے شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی جو یہ چینل ہے ان کے اس میں یوٹیوب پر یا فیس بک پر ہمیں فالو کر سکتا ہے، وہاں سے بھی پوچھ سکتا ہے. اور دارالفتہ SWFA@gmail.com، اگر اس پر ای میل کرنا چاہیں اپنا سوال تو وہ بھی کر سکتے ہیں. موبائل نمبر بھی ہمارا ہے 9029550090. اس پر بھی آپ اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا جواب باقاعدہ
لکھ کر یا میسج کے ذریعے جس سے بھی ضرورت ہوگی انشاءاللہ آپ کو دے دیا جائے گا۔ ہم شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی کی طرف سے مفتی صاحب کے بہت ہی زیادہ مشکور و ممنون ہیں۔ مفتی صاحب نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور الحمدللہ ہمیں گویا کہ وہ جو روایت مفتی صاحب نے بیان فرمائی تھی کہ لَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ خَيْرٌ مِّنْ أَن تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكْعَةٍ، تو الحمدللہ آج ہم نے کئی ہزار رکعتیں نماز پڑھنے کا ماشاء ثواب نفل کی شکل میں مفتی صاحب کی بدولت اور ان کی کرم فرمائی کی وجہ سے ہمیں حاصل ہو گیا ہے، ہمیں اللہ، بھی اور تمام سامعین کو الحمدللہ۔ اللہ کرے ہمارا رمضان وہ غلطیوں سے پاک، گناہوں سے پاک، اور دعاؤں سے اور نیک تمناؤں سے، نیک اعمال سے بھرپور گزرے۔ اب میں چاہوں گا کہ مفتی ثاقب صاحب دامت برکاتہم آپ دعا فرما دیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ مجلس ختم کی جائے گی۔ جی ڈاکٹر ایک صاحب۔ ایک چیز یہ بتلا دیجئے کہ ہماری مجلس جو ہے اس طرح کی سنیچر اتوار 2 روز ہاں، ہر رہے گی۔ سنیچر اور اتوار کو انشاءاللہ ہماری اسٹریم ہوا کرے گی۔ ابھی یہ رمضان سے پہلے کا ٹائم تھا، رمضان میں انشاءاللہ تراویح کے اعتبار سے ہم انشاءاللہ ٹائم بھی کا اعلان کر دیں گے، اپنے فیس بک پیج پر کر دیں گے، ہمارا یہ واٹس ایپ کا چینل ہے اس پر بھی کر دیں گے، اور گروپ بھی ہیں، تمام چیزوں پہ انشاءاللہ ہم اس کا اعلان نشر کر دیں گے۔ تو اگلی جو رمضان میں وہ جو اسٹریم ہے وہ انشاءاللہ تراویح کے بعد ہوگی یا دوپہر میں ہوگی، دونوں میں سے ہمیں علماء کرام اور مفتیان کا جو وقت مناسب مل جائے گا انشاءاللہ ہم اس میں اپنے مہمان کو بلائیں گے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور تمام زائرین کے لیے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو ہماری اسٹریم ابھی ریکارڈڈ یوٹیوب پر بھی اور فیس بک پر چل رہی ہے، انشاءاللہ یہ ویڈیو کی شکل میں چینل پر موجود رہے گی۔ اگر آپ دوبارہ اسے دیکھنا چاہیں یا فارورڈ کرنا چاہیں یا روزے کے مسائل کے متعلق کچھ جاننا چاہیں تو آپ دوبارہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ جزاک جزاکم اللہ خیرہ۔ مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ دعا فرما دیں۔ جی مختصر دعا فرما لیں۔ جی۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے آپ نے ہمیں ایمان جیسی عظیم الشان دولت عطا فرمائی، محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھمایا، محض اپنے فضل و کرم سے علم و عمل اور اہل علم کے ساتھ وابستہ رکھا۔ اے اللہ یہ سب آپ کے احسانات ہیں، مزید کرم اور احسان آپ نے یہ فرمایا کہ رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینے کئی عطا فرمائے، اور ان قریب یہ مہینہ بھی آنے والا ہے۔ اے اللہ ہم آپ سے محض آپ کے فضل و کرم سے یہ دعا کرتے ہیں، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، اور ہم سب کو رمضان المبارک کا یہ عظیم الشان مہینہ عطا فرما۔ اے اللہ یہ رمضان آ رہا ہے، ہماری بہت سے رمضان ایسے غفلتوں میں گزر گئے، اے اللہ کم از کم اس رمضان کی رحمتوں، سعادتوں اور برکتوں سے ہمیں اس طرح مالا مال فرما دیجئے کہ روزوں کی حقیقی روح ہمارے اندر آ جائے، رمضان کا حقیقی مقصد ہمیں عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما کر، ہماری ذات کو، ہماری نسلوں کو قبول فرما کر، ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔